السلام علیکم سامعین، آج ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا نام ہے جی میں تمہارا اور تحریر ہے فرا بھٹو کی۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ میں کسی کنوارے چھڑے چھانٹ آدمی کو مکان نہیں دیتی ہوں بھیا، شادی شدہ کو ہی ٹھہراتی ہوں۔ بڑی بی نے یہ جملہ کہہ کے گویا دھماکہ سا کر دیا۔ شیر دل نے آنکھیں پھاڑ کر ان کو دیکھا۔ آخر لڑکیوں والا گھر ہے میرا، اور اوپری منزل کی طرف سیڑھیاں بھی اسی سین سے نکلتی ہیں۔ سارے دن کی اترائی چڑھائی، اپنی عورت کا ساتھ ہو تو مرد کی نظروں میں حیا رہتی ہے۔ بڑی بی نے اس کی حیرت سے ابلتی آنکھوں کو ناگواری سے دیکھ کر وضاحتی بیان جاری کیا۔ مرد کے اندر شرافت نہ ہو تو بیوی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ شیر دل نے جل بلا کر صرف سوچا، کہہ نہ سکا۔ تو جب حماد نے بتایا تم شادی شدہ ہو تو میں نے جھٹ ہاں کر دی۔ مجھے مختصر فیملیز ہی پسند ہیں، زیادہ کچ کچ نہیں کرنی پڑتی۔ اب تم دو جن ہی ہوگے تو اچھا رہے گا، ورنہ اوپری منزل پہ ذرا تیز چلت پھرت بھی ہماری نچلی منزل میں مانو زلزلہ لے آتی ہے۔ دوسری بات، مجھے کرایہ وقت پر چاہیے، پہلی سے نہ ایک تاریخ آگے نہ پیچھے، سمجھ گئے بھیا؟ اس بات پر لہجہ دبنگ ہوا۔ شیر دل پہلے صدمے سے ہی سنبھل نہ پایا تھا کہ دوسری کڑی شرط۔ خیر اس شرط کی تو خیر تھی، پہلی والی تو بھالے کی طرح دل پر لگی تھی۔ جی ضرور، کرایہ تو وقت پر ملے گا آپ کو، شیر دل نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ بڑی بی کو کسی رشتے سے پکارنے کی کوشش یوں نہیں کی کہ اس بڑھاپے کی عمر میں وہ اپنے پوتے جتنے لڑکے کو بھیا کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، اور شیر دل ان کو بہن تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر دلہن کو کب لے کر آؤ گے ادھر؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ بڑی بی کی بات پر پھر اچھل پڑا۔ جلدی، ابھی خود تو سیٹ ہو جاؤں، نئی نئی نوکری ہے، کچھ وقت تو لگے گا۔ وہ دل ہی دل میں حماد کو گالیاں دیتا بظاہر مسکرا کر بولا۔ حماد نے بتایا تمہاری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، نئی دلہن کو بہت عرصہ اکیلا چھوڑو گے تو بیچاری کیا سوچے گی؟ اسے جلدی ادھر بلوا لو، گھر کے 100 کام، پھر کھانا پکانا تم اکیلے سے کہاں ہوگا بھیا؟ وہ بڑی ہمدردی سے شیر دل کو مشورے دینے لگی۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر ادھر گاؤں میں میری اماں جی ہیں، اس کے پاس۔ شیر دل نے کڑے دل سے جھوٹ کھڑا۔ لو ساس بہو میں بھی کبھی بنی ہے؟ بڑی بی نے تمسکرانہ مسکراہٹ چہرے پہ سجا لی۔ میری بہو کو ہی دیکھ لو، 30 سال ہو گئے ساتھ رہتے، مجال ہے کہ مجھے کبھی ماں سمجھا ہو۔ وہ بہو کی برائی کرنا نہ بھولی۔ خیر بیوی کے ہوتے ہوئے بھی جو اکیلا رہے اس کو بھی میں کنواروں میں شمار کرتی ہوں۔ زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس 2 ماہ ہیں، دلہن کو ادھر لے آؤ یا اپنا بوریا بستر گول کر کے کہیں اور جاؤ۔ وہ بے مروتی سے بولیں تو شیر دل پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ دادی چائے لاؤں؟ باورچی خانے کی سلاخوں والی کھڑکی سے جھانکتی ایک الہڑ دوشیزہ نے اجازت چاہی تو بڑی بی نے گھور کر اس سمت دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی چپکی بیٹھی رہے۔ دادی چائے بن چکی، ادھر سے منمناتی آواز آئی۔ تو ٹھہرو وہیں میں آتی ہوں۔ وہ چپل پیروں میں اڑس کر بمشکل اٹھیں۔ ایک تو یہ موئے گھٹنوں کا درد مجھے زیادہ چلنے پھرنے نہیں دیتا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی کچن تک گئیں۔ شیر دل نے کرسی سے ٹیک لگا کر نظریں چاروں طرف گھمائیں۔ اس بڑے سین کے آگے ایک برآمدہ تھا جس میں جالی والا دروازہ اور کمروں کی جالی دار کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں۔ دائیں طرف ایک باورچی خانہ تھا، اس سے آگے لائن سے واش روم اور سٹور بنے ہوئے تھے۔ یہ چائے لو بھیا، بڑی بی کی آواز نے شیر دل کو چونکایا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ ٹرے اس کی ناک کے آگے لیے یوں بیزار کھڑی تھی گویا اس نے کپ نہ اٹھایا تو وہ سر پر ہی الٹ دیں گی۔ شیر دل نے باعجلت چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ اچھا جی اب اجازت چاہتا ہوں۔ وہ خالی کپ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ۔ بڑی بی بھی جیسے اسے نکالنے کو تیار بیٹھی تھیں۔ تیز قدموں سے دروازہ پار کر کے گھر سے باہر نکل آیا اور اب اس کا رخ حماد کے گھر کی طرف تھا۔ تجھے کس عقل مند نے مشورہ دیا کہ میرے لیے ایسا مکان پسند کر جہاں میرا رہنا ایک عدد بیوی کے بغیر ناممکن ہو؟ شیر دل نے حماد کو کڑی نظروں سے دیکھا۔ یار جتنا کرایہ تو افورڈ کر سکتا ہے اس کرایے میں اس سے اچھا مکان نہیں مل سکتا۔ کتنے گھر دکھائے، تجھے کوئی پسند نہیں آیا؟ اتنے چھوٹے ڈبی جتنے مکان مجھے دکھا رہا ہے، یہی کہا تھا نا تو نے؟ حماد نے جواباً طنز کیا تو شیر دل نے پہلو بدلا۔ ہاں تو مجھے کہاں عادت ہے گھٹن زدہ مکانوں میں رہنے کی؟ گاؤں میں کتنا کھلا کشادہ گھر ہے میرا، تو نے تو دیکھ رکھا ہے۔ اس نے خجل ہو کر وضاحت کی۔ یہ گاؤں نہیں شہر ہے پیارے، یہاں ہر چیز قیمت سے ناپی جاتی ہے۔
جتنی قیمت نکالے گا اتنا کشادہ گھر ملے گا۔ خیر یہ دلہن والی شرط کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تجھے نوکری ملی تو چھوکری بھی مل ہی جائے گی، تب تک بڑی بی کو جھوٹے لارے لگاتے رہنا۔ حماد نے لاپرواہی سے کہا تو شیر دل نے اسے گھورا۔ وہ جھوٹے لاروں میں آنے والی نہیں لگتیں، بہت تیز ہیں، 2 ماہ کے اندر میری بیوی چاہیے انہیں، مگر کسی کی شرافت کو اس طرح پرکھنا کون سا انصاف ہے؟ میں الحمدللہ ایک شریف آدمی ہوں، ایک عورت کا ساتھ ہی کیا میری شرافت کی گواہی دے گا؟ وہ جذباتی انداز میں بولا تو حماد لب دبا کر مسکرا دیا۔ شیر دل عام لڑکوں کے مقابلے میں کافی شریف اور بری عادتوں سے مبرا لڑکا تھا، اس بات کا اس کو بہت غرور بھی تھا، کوئی اس کے بارے میں غلط گمان بھی رکھے اسے منظور نہیں تھا، اور جہاں تک شادی کا تعلق ہے میں اتنی جلدی اس کے حق میں نہیں، ابھی تو میری نوکری لگی ہے، کچھ سیٹ تو ہو جاؤں۔ اماں کے اسی مطالبے سے جان چھڑا کر شہر آیا تو ادھر یہ بڑی بھی شروع ہو گئیں۔ شیر دل بیزاری سے بولا، تو نے مطالبے سے جان چھڑائی ہے یا مطالبے کی اصل وجہ سے؟ حماد شریر ہوا تو شیر دل نے کہکا لگایا، دونوں سے۔ اماں تو بس تبوں سے میرا نکاح پڑھوا کر دم لیتی اگر جو میری نوکری کا آرڈر نہ آ گیا ہوتا۔ ویسے تبوں میں کوئی خاص برائی بھی نہیں ہے جو تو یوں بھاگ رہا ہے۔ حماد کی بات پر شیر دل نے ایک سانس بھری۔ یار بات برائی کی نہیں، دل کی ہے، میرا دل تبوں پہ راضی نہیں۔ تو بھلا کس پر راضی ہے؟ حماد نے ہنس کر پوچھا۔ معلوم نہیں، اسی کا تو پتہ چلانا ہے۔ وہ بے بس نظر آیا۔ چھوڑ یار، اس پتہ چلانے میں نہ جانے کتنے سال نکل جائیں گے، جو لڑکی مل رہی ہے اسی پر بسم اللہ کر، دل کا کیا ہے، راضی ہو ہی جائے گا۔ حماد نے لگے ہاتھوں مشورہ دیا۔ شیر دل خاموش سا ہو گیا۔ شیر دل کو گھر مختصر سامان کے ساتھ سیٹ کرنے میں کچھ دن لگ گئے۔ 2 کمروں اور برآمدے، چھوٹے سے کچن اور ایک واش روم والا یہ اوپری پورشن کافی ہوادار اور پرسکون تھا۔ چھت کی سیڑھیاں بھی صحن سے نکلتی تھیں۔ شیر دل کا دل گھبراتا تو شام کو چھت پر چلا آتا۔ وہ اماں اور گاؤں سے دور پہلی بار آیا تھا۔ کالج یونیورسٹی کی پڑھائی بھی اس نے پاس کے شہر سے کی تھی، جہاں سے 2 گھنٹے سفر کر کے وہ گھر سے یونی اور یونی سے گھر پہنچتا تھا۔ پر نصیب میں رزق کمانا دور لکھا تھا، سو اس کو گاؤں اور ماں کو چھوڑ کر کراچی آنا پڑا۔ وہ اداس بھی تھا اور کچھ مطمئن بھی۔ مطمئن اس لیے تھا کہ تبوں سے عارضی طور پر جان چھوٹی، تبوں جو اس کی تایا ذات تھی، 10 جماعت پاس، پڑھائی سے بیزار اور فیشن میں ماہر۔ شیر دل کا مزاج اس سے کبھی نہ مل پایا، اور اماں کی خواہش اس کو بہو بنانے کی تھی۔ وہ لاکھ اپنا انکار جتا چکا تھا، پر اماں کے حوصلے بلند تھے، اور شیر دل پسپا ہو جاتا اگر اس کو کراچی میں نوکری نہ ملتی۔ اس نے گھنٹی پر انگوٹھے کا دباؤ بڑھایا، پھر درد محسوس ہونے پر انگوٹھا ہٹا کر اس کا بغور جائزہ لیا، جو سرخ ہو گیا تھا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ کبھی دروازہ بجا رہا تھا اور کبھی گھنٹی پر۔ مجال ہے جو کوئی دروازہ کھولنے آ جاتا۔ یہ اماں کے دور کے رشتہ دار کیا اس وقت بھنگ پی کر سو رہے ہیں؟ شیر دل نے جھنجھلا کر سوچا، اور اس بار گیٹ کو ہتھیلی سے پیٹ ڈالا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ دروازہ اچانک کھلا، اور شیر دل لڑکھڑا کر رکوع کی حالت میں جھک گیا۔ وہ خود کو بروقت نہ سنبھالتا تو سجدے میں گرنے کا قوی امکان تھا۔ سنبھل کر کھڑے ہونے کے دوران نظر براؤن چپلوں میں قید گورے نازک پاؤں سے اوپر اٹھتی ہوئی پہلو پر جمے ہاتھوں اور پھر لمبی گردن اور شہابی چہرے پر جم کر رہ گئی۔ بھری دوپہر میں اپنے گھر چین نہیں ملتا جو دوسروں کے گھر آ ٹپکتے ہیں۔ نازک لبوں سے بھاری آواز برآمد ہوئی تو شیر دل کو جھٹکا سا لگا۔ بغور دیکھا تو اس کی سرخ ناک اور گلابی رخسار مسلسل گریا کی چغلی کھاتے محسوس ہوئے۔ آپ نے مجھے گلی کا بچہ سمجھا ہے جو پڑوس کی گھنٹیاں بجانے کو بھری دوپہر کا وقت چنتا ہے؟ بی بی میں یہاں کسی سے ملنے آیا ہوں۔ شیر دل نے اس کے چہرے سے بمشکل نظر ہٹا کر تیز لہجے میں کہا۔ کسی سے ملنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ لگتا ہے محترمہ فرصت سے اپنا رونے دھونے کا شغل پورا کر رہی تھی، میری آمد سے اس میں خلل پڑ گیا ہے۔ شیر دل نے سوچا، مناسب تو آپ کا رویہ بھی نہیں جو ایک مہمان کو اتنی دیر سے دھوپ میں کھڑا رکھا ہے۔ وہ جتا کر بولا تو لڑکی کچھ خاموش سی ہو گئی۔ کس سے ملنا ہے؟ پھر ذرا شرافت سے پوچھا۔ مجھے عالم آرا سے ملنا ہے، شیر دل نے جھٹ سے بتایا اور دروازے سے اندر آنے کو پر تولے، پر وہ نازک حسینہ سامنے ڈٹی کھڑی تھی۔ یہ نانی کے سونے کا وقت ہے، آپ کسی اور ٹائم آئیے گا۔ لڑکی نے بے نیازی سے کہہ کر گیٹ بند کرنا چاہا تو شیر دل نے بھوکلا کر گیٹ پر ہاتھ رکھا۔ دیکھیے بی بی، میں دور سے آیا ہوں، بار بار نہیں آ سکتا۔ تو نہ آئیں، نانی کون سا آپ سے ملنے کے لیے ترس رہی ہیں، وہ بے مروتی سے بولی تو شیر دل کا منہ کھلا۔
میری اماں کا حکم نہ ہوتا تو میں یہاں کبھی نہ آتا، بڑے ہی بدتمیز لوگ ہیں آپ۔ وہ بھنا کر پیچھے ہٹا۔ رشنا کون آیا ہے؟ اچانک ایک کرخت آواز سنائی دی۔ کوئی ملنے والا ہے مامی۔ رشنا ایک دم پلٹ کر اندر چلی گئی۔ کس سے ملنا ہے؟ ایک مضبوط ڈیل ڈول کی عورت دروازے پر آئی۔ عالم آرا خاتون سے۔ کون ہو تم؟ انہوں نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ جی میرا نام شیردل ہے اور میری اماں فہمیدہ عالم آرا کی رشتے کی نواسی ہیں۔ شیردل تعارف کرواتے کچھ بدمزہ ہوا۔ پہلے رشنا نامی لڑکی کے نخرے اور اب ان خاتون کی تفتیش۔ اچھا اچھا اندر آ جاؤ، انہوں نے جیسے احسان کر کے اس سے کہا تو شیردل شکر کا کلمہ پڑھتا اندر آیا۔ وہ اپنے ہمراہی میں سے ایک کمرے میں لے آئیں جہاں ایک نحیف سی خاتون بستر پہ لیٹی ہوئی تھیں۔ شیردل کو دیکھ کر کچھ حیرانی سے اٹھ بیٹھی۔ شیردل نے اپنا تعارف دہرایا جسے سننے کے بعد وہ بے اختیار خوش ہوئیں۔ ارے فہمی کے بیٹے ہو تم، میری خالہ زاد بہن کی اکلوتی بیٹی۔ انہوں نے شیردل کو قریب بلا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ ارے بیٹھو میرے پاس، پھر اس کے لیے بستر پر تھوڑا سی رکھ کر جگہ بنائی۔ کیسی ہے فہمی؟ میاں بچوں کے ساتھ خوش تو ہے نا؟ وہ بوڑھے چہرے پہ اشتیاق سجائے شیردل کو دیکھنے لگیں۔ جی الحمدللہ اماں ٹھیک ہیں، ابا تو اس دن دنیا میں نہیں ہیں، وہ آہستہ سے بولا۔ او میرے اللہ، میری فہمی بیوہ بھی ہو گئی۔ عالم آرا صدمے میں گھر گئیں۔ بڑی پیاری بچی ہے فہمی، میں نے ہی اسے شہد چٹایا تھا، بہت ہلی ہوئی تھی مجھ سے۔ رضیہ نے اس کی شادی اپنے کسی سسرالی عزیز سے گاؤں میں کر دی، بس پھر تو اس کی شکل بھی دوبارہ نہ دیکھی۔ پھر رضیہ بھی چل بسی۔ انہوں نے آہ بھر کر کہا اور خاموش ہو گئیں۔ میرا تو میکہ ہی اجڑ گیا، بہن بھائی تھے نہیں، لے دے کے خالہ کا گھر تھا بس، میں بھی اکلوتی، رضیہ بھی اکلوتی۔ ان کی پلکیں چھلکیں تو شیردل بھی نانی کو یاد کر کے اداس ہوا۔ فہمی مجھے یاد کرتی ہے؟ وہ دوپٹے سے آنکھیں صاف کر کے پوچھنے لگیں۔ جی اماں آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، انہوں نے مجھے اصرار سے آپ سے ملنے کا کہا ہے، یہ آپ کے لیے کچھ تحائف بھیجے ہیں۔ شیردل نے ایک شاپر ان کے حوالے کیا۔ اللہ خوش رکھے۔ وہ بے طرح خوش ہوئیں۔ وہ خود نہیں آئی؟ جی وہ گاؤں میں ہی ہے، میری ملازمت شہر میں لگی ہے تو آیا ہوں، شیردل نے کہتے ہوئے نظر اٹھائی۔ وہی شہابی چہرے والی لڑکی کمرے میں آئی اور عالم آرا نانی کے برابر والے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ رشنا یہ فہمیدہ کا لڑکا ہے، میں ذکر کرتی ہوں نا اکثر جس کا، وہی فہمی، میرا میکے میں حیات رہ جانے والا واحد رشتہ۔ نانی کی آواز میں نمی گھلی، جبکہ رشنا بے نیازی سے سنتی رہی۔ مجبوریاں بھی بعض اوقات کتنا دور کر دیتی ہیں رشتوں کو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی تھیں، میری فہمی سے بات کراؤ۔ پھر انہوں نے فرمائش کی تو شیردل نے موبائل سے اماں کو فون ملایا۔ السلام علیکم اماں۔ جی یہ عالم آرا، نانی سے بات کریں۔ شیردل نے سیل نانی کے لرزتے ہاتھوں میں دیا۔ فہمی میری بچی کیسی ہے؟ نانی نے خوشی سے بےتاب ہو کر پوچھا تھا۔ آگے سے اماں نے جواب دیا تو وہ سن نہیں پائیں۔ پتہ نہیں کیوں آواز کیوں نہیں آ رہی؟ وہ موبائل کو گال سے ٹکائے بھولے پن سے پوچھنے لگیں تو شیردل کو ہنسی آ گئی۔ نانی فون صحیح سے پکڑیں۔ اس نے سیل ان کے کان سے لگایا، پر ہاتھوں کی مسلسل لغزش سے وہ نیچے پھسل جاتا۔ نانی کو سپیکر کھول کے دیں۔ رشنا نے پہلی بار لب کشائی کی تو شیردل نے سپیکر کا بٹن دبا کر نانی کو دیا۔ اب وہ سہولت سے بات کر رہی تھیں۔ شیردل واپس اپنی نشست پہ بیٹھا تو توجہ نانی سے ہٹ کر رشنا کی طرف چلی گئی۔ وہ دوبارہ اسی بے نیازی سے کسی رسالے کو ہاتھ میں لے کر بیٹھی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی ہے، مہمان کی کوئی خاطر نہیں کر رہی، کب سے گیٹ پر کھڑا رکھا، اب کم از کم سادہ پانی کا ہی پوچھ لے۔ شیردل نے اس کی بے نیازی پر حیرت سے سوچا۔ حق ہاں، کیا پوچھتی ہو ہمارا، زندگی کو گھسیٹ رہی ہوں بٹیا، میری شاہ جہاں جوانی میں ہی دنیا سے منہ موڑ گئی، اپنی ایک نشانی میرے حوالے کر کے، بس اسی کو سینے سے لگائے ہوئے ہوں۔ نانی کی غمزدہ آواز پر شیردل اپنی سوچ سے چونکا۔ کتنی دوستی تھی تمہاری اور شاہ جہاں کی، میری پیاری بچی کینسر سے ہار گئی، شوہر نے دوسری شادی رچا لی، اکلوتی بیٹی کی بھی پرواہ نہ کی، ہائے میرے پاس چھوڑ گیا۔ وہ ذرا خاموش ہوئیں۔ یا میری بہوئیں کون سا احساس والی ہیں، جب تک ہڈیوں میں دم تھا بچی کو سرد و گرم سے بچائے رکھا، مگر اب ہمت ختم ہو گئی ہے، اب یہ معصوم ہے ان کے نشانے پر۔ میری بڑی بہو اپنے عمردار نشئی دہاجو بھائی سے اس کی۔ نانی بس کریں۔ رشنا ایک دم رسالہ پھینک کر اٹھی اور موبائل عالم آرا نانی سے چھین کر آف کر دیا۔ نانی نے شکوہ بھری نظر نواسی پہ ڈالی، ان کی بات آدھی رہ گئی تھی۔ شیردل کو رشنا کی اس بدتمیزی پر حد درجہ غصہ آیا۔ یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ اس طرح کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ؟ وہ بے اختیار کہہ بیٹھا۔ یہ نانی اور میرا معاملہ ہے،
آپ بیچ میں مت بولیں، وہ فٹ سے کہہ کر سیل شیر دل کی طرف اچھال کر پھر سے وہیں جا بیٹھی۔ بیٹا تم برا نہ ماننا۔ نانی نے شرمندہ ہو کر شیر دل کو دیکھا جو لب بھینچے اپنا موبائل جیب میں ڈال رہا تھا۔ اچھا نانی اب چلتا ہوں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے اتنی جلدی کچھ کھا پی کر تو جاتے، نانی نے بے چین ہو کر کہا تو شیر دل کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ خیر ہے نانی، آپ سے ملنا ہی تھا، مل لیا، وہ رچنا کو دیکھ کر بولا جو ابھی بھی بے نیاز تھی۔ پھر کب آؤ گے بیٹا؟ نانی نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ آؤں گا نانی جب فرصت ملی، شیر دل نے بد دلی سے کہا اور ان سے پیار لینے کو آگے جھکا۔ جلدی چکر لگانا، میں انتظار کروں گی بیٹا۔ زندگی کا کیا بھروسہ، وہ شیر دل کی پیشانی پر بوسہ دیکھ کر التجائیہ انداز میں بولی تو شیر دل نے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ ایسی باتیں نہ کرے نانی، اللہ خیر کرے گا۔ اچھا اب اجازت دیں۔ وہ سیدھا ہوا تو نظر رچنا پر پڑی جو اسی طرف متوجہ تھی۔ پھر اس اتوار کو آؤ گے نا؟ نانی نے اصرار بھرا مطالبہ کیا۔ جی دیکھیے کوشش کروں گا، شیر دل مروت سے بولا۔ نانی آپ کیوں اصرار کر رہی ہیں؟ ان کی چاہ ہو نہ ہو آپ سے دوبارہ ملنے کی، خام خواہ جھوٹی باتیں کر کے چلے جائیں گے اور آپ انتظار میں بیٹھی رہیں گی۔ رچنا کے لہجے میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ آپ کیوں اپنی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ میں جو کہہ دیتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ نانی میں اس اتوار کو ضرور آؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ شیر دل نے ناگواری سے رچنا کو جتایا اور مستحکم لہجے میں بولا تو نانی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جیتا رہ میرا بچہ، سوکھے منہ ہی واپس جا رہا ہے۔ ثروت اور عظیمہ کو تو اتنی توفیق نہیں کہ میرے کمرے میں جھانک کر چائے پانی کا ہی پوچھ لیں۔ وہ افسردگی سے غالباً بہوؤں کا ذکر کر رہی تھیں۔ تو آپ کی نواسی کو کون سی توفیق نصیب ہوئی چائے پانی لانے کی؟ شیر دل نے دل میں سوچا اور نانی کے ساتھ اڑتی پڑتی الوداعی نظر اس حسین چہرے پر بھی ڈالی اور باہر نکل آیا۔ بعض لوگ شکل سے جتنے خوبصورت نظر آتے ہیں ان کے رویے چہرے کے برعکس ہوتے ہیں۔ یہ آخری بات تھی جو شیر دل نے اس گھر سے نکلتے سوچی۔ اف یہ کیا ہو گیا؟ اس نے فرائی پین کو ہاتھ میں پکڑ کر اوپر کیا اور نیچے سے برنر کی آگ کم کی۔ شٹ یار، یہ انڈا روز ہی چل جاتا ہے۔ وہ پریشان ہو کر ادھ جلے آملیٹ کو دیکھنے لگا۔ چل بھائی شیر دل، اب اپنے ہاتھ کے جلے سڑے شاہکار کھا۔ پھر اس نے ہاٹ پاٹ سے اسی طرح کی سخت اور ٹیڑھی میڑھی شکل کی روٹی نکال کر پلیٹ میں رکھی اور چائے کا کپ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ دونوں چیزیں میز پر رکھیں اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پہلا ہی نوالا حلق میں بری طرح سے پھنسا تھا۔ اس نے چائے کا ایک بڑا سا گھونٹ لے کر اسے اندر اتارا۔ ایک دم ہی اماں کے ہاتھ کے خستہ پراٹھے اور سنہری آملیٹ یاد آئے تو آنکھیں بھر آئیں۔ ہائے پیاری اماں، تیرے ہاتھ کا پکا کھانا۔ شیر دل نے چند لقمے زہر مار کر کے ناشتے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آفس سے دیر ہو رہی تھی سو جلدی جلدی شیشے پر آخری نظر ڈالی، ٹائی سیٹ کی اور بیرونی دروازے کو لاک لگا کر باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں دھڑ دھڑاتے اترتے نیچے صحن میں تخت پر براجمان بڑی بی پر اٹھتی پڑتی نظر ڈالی اور گیٹ کی کنڈی کھولنے لگا۔ اے بھیا بات سنو، وہ اونچی آواز میں پکاریں تو شیر دل کو لامحالہ متوجہ ہونا پڑا۔ جی اے ادھر تو آؤ، وہ بضد ہوئیں تو شیر دل غصہ دل میں دباتا ان کی طرف چلا آیا۔ جی فرمائیے، مجھے آفس کے لیے جلدی نکلنا ہے، وہ بظاہر ہموار لہجے میں بولا۔ اے اس کو پہن کر آفس جاؤ گے؟ وہ ہاتھ سے شیر دل کی طرف اشارہ کر کے بولیں اور پھر ہنسنے لگیں تو شیر دل نے پریشان ہو کر اپنے لباس پر نظر ڈالی۔ شرٹ اور پینٹ سے پھسلتی نظر پیروں پر گئی تو خود اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جرابوں کے ساتھ اس نے ہوائی چپل پہنی ہوئی تھی۔ اوہ میں ابھی بدلتا ہوں، وہ کھسیا کر بولا۔ تبھی کہتی ہوں بھیا دلہن کو ادھر لے آؤ۔ سویرے سویرے تمہارے ناشتے جلنے کی بو ہمارے گھر تک چکراتی پھرتی ہے، مجھ کو سونگھ کر ابکائی آتی ہے۔ تم کھا کیسے لیتے ہو؟ بڑی بی نے اسی ہنسی کے ساتھ شیر دل کو مزید شرمندہ کیا تو وہ لب بھینچے واپس پلٹا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ سونگھ کر ابکائی آتی ہے؟ ایسی مجھ سے ہمدردی ہے تو ناشتہ بھجوا دیا کریں، گھر میں 5-6 تو لڑکیاں ہیں پکانے والی، ہر وقت کچن سے خوشبوئیں اٹھتی رہتی ہیں، مگر مجال ہے جو کبھی اوپر بھجوائیں۔ وہ جوتے پہنتا مسلسل کڑتا رہا۔ شام میں آفس سے واپس لوٹا تو حد درجہ بددلی طبیعت پر سوار تھی۔ شہر شفٹ ہوئے ان 15 دنوں میں وہ اچھا خاصا خوار ہو گیا تھا۔ نوکری کے ساتھ گھر کی صفائی کرنا، 2 وقت کا کھانا بنانا اور پھر گندے برتن صاف کرنا شیر دل کو تھکا رہا تھا۔ کپڑے تو وہ دھوبی کو دے کر جان چھڑا رہا تھا مگر باقی کام کون کرتا؟ بڑی بی سے کسی ماسی کو رکھوانے کا کہا تو وہ جھٹ بولی، اکیلے جوان جہان مرد کے گھر کون سی ماسی کام کرنا چاہے گی؟ بھلا میں کیا ماسیوں کو کھا جاؤں گا؟ شیر دل نے سیخ پا ہو کر سوچا تھا۔ ایک تو اس کا ہاضمہ، دوسری جیب باہر کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔
ورنہ گندے برتنوں کا بکھیڑا ہی نہ ہوتا۔ وہ اماں کو فون ملاتا، ان سے دال سبزی کی تراکیب پوچھا کرتا۔ اماں نے اپنے لاڈلے کو آج تک ہل کر پانی تک نہ پینے دیا تھا۔ اب اس کو کام کرتا تصور کرتی تو ہول جاتی۔ میرے بچے، زمین کا ٹکڑا ہی بہت تھا ہم ماں بیٹے کی ضرورتیں پوری کرنے کو۔ تو نے کیوں نوکری کر کے درد سری اٹھائی؟ وہ گداز دل سے کہہ اٹھتی۔ سرکاری ملازمت ہے اماں، کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے بھی ترقی کا حق ہے کہ نہیں؟ زمین کا ایک ٹکڑا لے کر کب تک بیٹھا رہتا؟ وہ چڑ جاتا۔ تو بیاہ کر تبو کو لے جا۔ ادھر سے ایک مشورہ آتا۔ آپ کیوں نہیں آ جاتی میرے پاس؟ وہ بدمزہ ہو کر کہتا۔ نہ بیٹا، میں اپنے میاں کا گھر اور اس کی قبر کبھی نہ چھوڑوں۔ وہ بدک جاتی۔ بس تو مشورے بھی نہ دو اماں۔ شیر دل منہ پھلا لیتا اور بات ختم ہو جاتی۔ لیکن آج کل تو اماں کو فون اٹینڈ کرنے کی فرصت بھی نہیں تھی کہ شیر دل کی پھوپھی زاد کی شادی تھی اور اماں نند کے پاس دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھیں۔ ادھر گاؤں میں شادی کا ہنگامہ جاگتا تو کتنے ہی دن چلتا تھا۔ رشتہ دار ہفتوں پہلے آ کر شادی والے گھر میں اکٹھے ہو جاتے اور دن رات کا دھوم دھڑکا ہنسی مذاق جاری رہتا۔ شیر دل اس بات سے آگاہ تھا، تبھی اماں کو فون کرنا بند کر دیا تھا اور اماں سے بات نہ کرنے کی اداسی لے کر وہ حماد کے پاس چلا جاتا۔ وہاں کچھ دل سنبھل جایا کرتا تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی اور بڑی سی سانس لے کر بند گیٹ کو دیکھنے لگا۔ اس مرتبہ پھر نہ جانے کتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہنا تھا۔ آفس اور گھر کے کاموں میں وہ سارا ہفتہ الجھا رہا تھا، مگر ایک لمحے کو بھی ذہن سے نانی سے کیا وعدہ اور رشنا کا شابش چہرہ محو نہیں ہوا تھا۔ اتوار کی صبح وہ حماد سے گاڑی مانگ کر کراچی سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ عالم آرا نانی حیدرآباد میں مقیم تھیں، سو وہ 2.5 گھنٹوں کی ڈرائیو سے وہ ادھر پہنچ پایا تھا۔ خلاف معمول دروازہ جلدی کھل گیا اور کھولنے والی بھی وہی تھی۔ آج بھی اس کا چہرہ شدت گریہ سے گلابی ہو رہا تھا۔ لگتا ہے محترمہ کو رونے کا اور روتے ہی رہنے کا کافی شوق ہے۔ اس کو دیکھ کر سوچتا رہا۔ آ جائیے۔ اس بار رشنا نے شرافت سے ایک طرف ہو کر شیر دل کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ شیر دل جانے پہچانے راستے سے نانی کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ نانی اپنے پلنگ پر تکیے سے ٹیک لگائے اداس سی بیٹھی تھیں کہ شیر دل نے قریب جھک کر سلام کیا تو وہ چونک سی گئیں۔ ارے میرا بیٹا آیا ہے! ان کی آنکھوں میں چمک لہرائی اور انہوں نے شیر دل کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ آ بیٹھ میرے پاس۔ پھر انہوں نے اس کو اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ الحمدللہ نانی، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ شیر دل نے خوش دلی سے پوچھا۔ ہائے کیا پوچھتے ہو، بس دن گن رہی ہوں اس ظالم دنیا سے آنکھیں موندنے کے، وہ افسردگی سے بولیں۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں نانی؟ شیر دل نے تعصب سے ان کو دیکھا۔ تو کیا کروں بیٹا، زندگی نے تو دکھ دے دے کے ادھموا کر دیا ہے۔ بہت کچھ دیکھا سہا پر اب ہمت نہیں رہی اس بوڑھے وجود میں۔ وہ ایک دم چہکوں پہکوں رونے لگیں تو شیر دل گھبرا گیا۔ نانی پلیز مت روئیں، غم ہی پہاڑ سا سر پہ آن پڑا ہے، دل پھٹ رہا ہے، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ وہ لرزتے جسم کے ساتھ ہچکیاں لیتے بولی۔ کون سا غم نانی، خیریت تو ہے، مجھے بتائیں پلیز۔ شیر دل نے ان کے کپاتے کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ کیا بتاؤں بیٹا، میری بیٹی شاہ جہان 15 سال پہلے کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلی گئی۔ میاں نے 2 ماہ بھی صبر نہ کیا اور دوسری شادی رچا لی، اور شاہ جہاں کی یہ آخری نشانی یہ رشنا میری گود میں ڈال کر چلا گیا۔ میں نے بہت پیار سے اس بچی کو سینے سے لگایا، پر بہوؤں کا دل برا ہوا، وہ بچی کو برداشت نہ کر سکیں۔ مجھ میں جب تک طاقت تھی ان کے عتاب سے نواسی کو بچاتی رہی، پڑھایا لکھایا، سلیقہ طریقہ سکھایا، پھر بھی وہ اس سے گھر کا بہت کام کرواتی رہیں۔ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی ہیں بیٹا، یہ کرو وہ کرو، جیسے میری رشنا ان کی نوکرانی ہو۔ نانی بھیگی آواز سے بتا کر ذرا خاموش ہوئیں۔ شیر دل بغور سن رہا تھا۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، پر اب یہ چاہتی ہیں کہ ان کا ایک بھائی جو حال ہی میں بیوی سے فارغ ہوا ہے اور جس کے 5 بچے وہ چھوڑ کر مری ہے، اس سے رشنا کا بیاہ کروا دیں تاکہ میری رشنا اس کی بھی نوکرانی بن کر زندگی گزارے۔ وہ نشئی بھی ہے، بیوی کو مار مار کر ادھموا کر دیتا تھا، اب میری پھول سی بچی کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ نانی پھر سسکنے لگیں تو شیر دل نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ یہ تو غلط بات ہے، آپ اپنے بیٹوں سے کیوں نہیں کہتی ہیں کہ آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں؟ بہت کہا بیٹا، پر وہ بیویوں کے پیچھے لگے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ خاموش ہو جاؤ، بس پیسے والا بندہ ہے، رشنا راج کرے گی، ورنہ اس بے آسرا کو کون سا شہزادہ ملے گا؟ نانی نے آنکھیں صاف کرتے بتایا تو شیر دل کو نانی کے بیٹوں کی سوچ پہ غصہ سا آیا۔ دونوں سارا دن اپنی دکانوں پر رہتے ہیں، گھر اور گھر کے فیصلے بیویوں کو سونپے ہوئے ہیں، وہ سیاہ کریں یا سفید،
ان کی جانب بلا وہ تلخی سے بولی، آج شام کو رشنا کا نکاح ہے اس نشئی آدمی سے، نانی نے کہہ کر جیسے دھماکہ سا کیا۔ شیر دل بے طرح چونکا۔ آج؟ ہاں بیٹا، دونوں اسی خاطر شاپنگ پر نکلی ہیں، نانی افسردگی سے بتا کر کھانسنے لگی۔ شیر دل نے پانی پلانے کو نظریں ادھر ادھر دوڑائیں مگر پانی کہیں نہ دکھا۔ نانی میں پانی لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا اور اندازے سے باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ کچن میں اندر داخل ہوا تو رشنا سامنے ہی سلیب کے پاس کھڑی نظر آئی۔ شیر دل کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ آگے آیا تو دیکھا کہ رشنا کے ہاتھ میں ایک تیز دھار کی چھری ہے جس کو اس نے غالباً اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا۔ ایسے مایوس کن حالات میں خودکشی کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے، شیر دل نے پریشانی سے سوچا، اور ایک دم آگے بڑھ کر رشنا کے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ کر دوسرے ہاتھ سے چھری جھٹکے سے نکال لی۔ یہ کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ زندگی اتنی عرصہ نہیں کہ اسے یوں ضائع کرو۔ اس نے چھری دور اچھال کر اونچی آواز میں کہا تو رشنا کے نقوش سے پہلے حیرانی سی چھلکی اور پھر غصہ۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس نے کہا میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ پہلو میں جما کر شیر دل کو دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا ان حالات میں غالباً آپ، شیر دل اپنے اندازے کے غلط ہونے پر گڑبڑا گیا۔ میں اتنی بزدل نہیں ہوں کہ خودکشی کا سوچوں، وہ چھلکتی آنکھیں بے دردی سے رگڑ کر بولی۔ پھر ہر وقت روتی کیوں رہتی ہو؟ شیر دل نے کھسیا کر کہا۔ رونا فطری عمل ہے، اس سے بزدلی یا بہادری کا تعلق نہیں۔ وہ شیر دل کے برابر سے گزر کر اندر چلی گئی تو شیر دل فریج سے پانی نکال کر واپس نانی کے پاس چلا آیا جہاں دوسرے پلنگ پر رشنا چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ لے نانی، اس نے گلاس نانی کی طرف بڑھایا۔ میرے اندر الاؤ دہکا ہے بیٹا، کیا کروں گی پانی پی کر؟ میرا تو پل پل اذیت میں گزر رہا ہے۔ انہوں نے ایک گھونٹ پانی پی کر گلاس واپس اسے دے دیا۔ میں اپنی شاہجہاں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ قیامت کے دن اس کی پھول سی بچی کو کس کے حوالے کر دیا؟ کس شخص سے اس کی؟ آپ فکر مند نہ ہو نانی، میں خود ہی اماں کو جواب دے دوں گی کہ آپ کا قصور نہیں تھا۔ رشنا نے تلخی سے ان کی بات کاٹی۔ اب طنز کر رہی ہے میری ناتوانی پر؟ نہیں بچا سکی تجھے ان خود غرض لوگوں سے، نانی نے نم آواز میں کہا تھا۔ شیر دل خاموشی سے دونوں کی گفتگو سنتا رہا۔ شیر دل بیٹا میری بات سن، اچانک نانی نے متوجہ کیا تو شیر دل نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ بیٹا تو میری رشنا کو فہمی کے پاس لے جا، اسے کہنا عالم آرا نانی نے اپنی امانت اسے سونپی ہے، اس کو سنبھال کر رکھے، وہ کانپتی آواز میں ایک جوش سے بولی۔ تو شیر دل رشنا نے بھی حیرت سے نانی کو دیکھا۔ وہ اتنی دور گاؤں میں رہتی ہے کہ کوئی رشنا تک نہیں پہنچ پائے گا، میں کہوں گی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ کیا بچے، لے جا اسے۔ وہ کمزوری کے باعث ڈولتی بستر سے نیچے اتری۔ مگر نانی میری اماں تو، شیر دل نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ میری بات رکھ لے گی، میری فہمی ایسی خود غرض نہیں۔ رشنا تو جلدی اٹھ۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے چھوٹے قدموں سے رشنا کی طرف بڑھی۔ نانی مجھے نہیں جانا کہیں، رشنا بدکی۔ ارے تو ادھر رہ کر عمردار نشئی سے بیاہ کرے گی؟ میں کہتی ہوں اٹھ جلدی، تجھے نانی کی قسم۔ نانی نے رشنا کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ نانی، رشنا احتجاجاً چیخی۔ بٹیا چلی جا، میرا کیا ہے، آج ہوں کل نہیں، فہمی تجھے پیار سے رکھے گی، وہ رشنا کو پچکار کر بولی۔ زیادہ وقت نہیں ہے بیٹا، الماری سے اپنا زیور کپڑا نکال۔ نہیں نانی، رشنا رونے لگی۔ کیوں نہیں؟ میں نے برسوں سے تیرے واسطے سنبھال کر رکھا ہے، کیا عظیمہ اور ثروت کو لوٹنے دوں؟ نکال کر ڈال شاپر میں، وہ نواسی کو ڈانٹ کر بولی۔ رشنا نے الماری سے ایک ڈبہ اور اپنے کپڑوں کے جوڑے نکال کر ایک شاپر میں ڈالے۔ جلدی کر بچی، وہ دونوں آنے والی ہوں گی۔ نانی کو جیسے پنکھے لگ گئے تھے۔ رشنا کے سر پر کانپتے ہاتھوں سے چادر اوڑھائی اور بازو سے پکڑ کر آگے چلیں۔ شیر دل تذبذب میں کھڑا ان کی پھرتی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا جلدی نکلو، اللہ کی امان میں۔ انہوں نے شیر دل کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بامشکل قدم اٹھا سکا۔ نانی لرزتے قدموں سے دروازے تک چھوڑنے آئیں اور رشنا کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے الوداع کہا۔ شیر دل اور رشنا کے گیٹ سے نکلتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ رشنا گیٹ سے لگ کر رونے لگی۔ رشنا مرواؤ گی کیا؟ جلدی نکلو یہاں سے۔ وہ بوکھلا کر اس کا بازو تھام کر کار تک لے آیا، پھر اگلا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ سنبھال کر کار سٹارٹ کی۔ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتے شیر دل کی پیشانی پر تفکر کے بل صاف نظر آتے تھے۔ عالم آرا نانی نے رشنا کو اس کے ساتھ بھیجنے کی جو عجلت دکھائی تھی، اس کا پس منظر کچھ اتنا بے بس کر دینے والا تھا کہ وہ نانی کو انکار نہ کر سکا، نہ ہی یہ بتا پایا کہ اماں اپنے گھر کو تالا لگا کر دوسرے گاؤں شادی پر جا چکی ہیں۔ اب رشنا کو گاؤں کیسے لے جایا جا سکتا تھا؟ اسے لامحالہ اپنے ساتھ کراچی لے کر جانا تھا۔
آپ کا گاؤں کتنی دور ہے؟ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ رچنا کی آواز سنائی دی۔ کافی دور، شیر دل نے 2 لفظی جواب دیا۔ فہمی خالہ مجھے دیکھ کر نہ جانے کیا سوچیں، نانی بھی بس کچھ سمجھے بنا ہی فیصلے کر لیتی ہیں، وہ لب کاٹتی تفکر سے بولی۔ شیر دل خاموش رہا۔ رچنا تمہارے پاس موبائل فون ہے؟ شیر دل نے دھیان آنے پر پوچھا۔ جی ہاں۔ مجھے دینا، اس نے ہاتھ بڑھایا تو رچنا نے پرس سے نکال کر سیل اسے دیا۔ نانی کے پاس موبائل ہے؟ شیر دل کے استفسار پر رچنا نے سر ہلایا۔ تمہیں نمبر یاد ہے؟ وہ موبائل کا ڈھکن ہٹا رہا تھا۔ ہاں یاد ہے، ویسے میرے سیل میں فیڈ بھی ہے۔ رچنا الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو ایک ہاتھ سٹیئرنگ پہ رکھے دوسرے ہاتھ سے موبائل سم نکال رہا تھا۔ پھر اس نے ڈیش بورڈ کھول کر کچھ تلاش کیا اور مطلوبہ چیز نکال کر گاڑی کو سائیڈ میں روک دیا۔ اب وہ کٹر سے سم کارڈ کو کاٹ رہا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار چیخی۔ بم ڈسپوز کر رہا ہوں، وہ سم کے ٹکڑے کھڑکی سے باہر پھینک کر بولا۔ تمہارے ماموں سم کے ذریعے ہمیں ٹریس کر سکتے ہیں، تمہارے ساتھ تو جو کریں سو کریں، میں بیچارہ مفت میں مارا جاؤں گا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے پھر سڑک پر لے آیا۔ رچنا چپ سی ہو گئی۔ گاڑی کراچی کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ رچنا شہر کے درمیان آ کر کچھ حیران ہوئی۔ یہ تو کراچی ہے، گاؤں کہاں ہے؟ وہ دراصل بات یہ ہے رچنا کہ نانی نے بہت جلدی مچائی، میں بتا نہیں سکا۔ میری اماں اس وقت اپنے سسرالی عزیزوں کی شادی میں دوسرے گاؤں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں جاتی تمہیں میرے پاس ٹھہرنا ہوگا۔ شیر دل نے گلا کھنکار کر آہستہ سے بات مکمل کی تو رچنا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا مجھے نہیں ٹھہرنا تمہارے ساتھ؟ واپس چلو، وہ بپھر کر بولی۔ رچنا بات کو سمجھو، واپس جاؤ گی تو تمہاری شادی اسی نشائی مردود سے کروا دیں گے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، میری اماں گھر آ جائیں گی تو میں تمہیں گاؤں چھوڑ آؤں گا۔ وہ تحمل سے سمجھانے لگا۔ نہیں ہرگز نہیں، مجھے یہیں اتار دیں۔ رچنا نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تو شیر دل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ رچنا یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہوئی ہو کیا؟ یہیں اتار دوں تمہیں تاکہ کل کو تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے تو نانی مجھے کوسیں، وہ غصے میں بولا۔ مجھ پہ اعتبار نہیں تھا تو نہ آتی میرے ساتھ، میں کوئی لچا لفنگا ہوں جو تم ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ شیر دل کا تنفس تیز ہوا تھا۔ رچنا نے لب بھینچ لیے اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ شیر دل گہری سانس بھر کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آ گیا گھر، چلو اترو۔ گھر کے سامنے گاڑی روک کر شیر دل نے رچنا سے کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ رچنا اترو، شیر دل نے دوبارہ کہا، پر اثر ندارد۔ وہ کافی دیر اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے اس کے اترنے کا انتظار کرتا رہا، پر وہ بے نیازی سے شیشے کے پار دیکھتی رہی۔ رچنا یہ میرا پیدائشی علاقہ ہے، یہاں میری کچھ عزت بنی ہوئی ہے۔ تمہارا اس طرح کا رویہ جیسے میں تمہیں زبردستی اغوا کر کے لایا ہوں بالکل مناسب نہیں، کچھ تو خیال کرو۔ شیر دل نے پریشانی سے آس پاس نظر دوڑائی۔ چلتے پھرتے کچھ محلے دار گاڑی میں جھانک رہے تھے۔ پلیز اترو۔ وہ کار سے باہر نکل کر اس کی طرف گھوم کر آیا اور دروازہ کھولا۔ رچنا ناچار باہر نکلی۔ شیر دل نے شکر کا سانس بھرا اور گیٹ کھول کر سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ وہ بددلی سے پیچھے آ رہی تھی۔ شیر دل نے گردن موڑ کر دیکھا اور مطمئن ہو کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ارے بھیا دلہن کو لے آئے؟ بڑی بی کی آواز پر وہ درمیانی قدمچے پر بے ساختہ رک گیا اور نظریں گھمائیں۔ وہ باورچی خانے کے دروازے پہ کھڑی تھیں۔ جی، شیر دل نے کہہ کر جلدی سے بکیا سیڑھیاں چڑھیں اور دروازے کا لاک کھولا۔ آؤ رچنا، وہ باعجلت بولا۔ ہم سے تو ملواؤ دلہن کو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انہوں نے ہانک لگائی اور اشتیاق سے سیڑھیوں کے پاس آئیں۔ دلہن تو بہت خوبصورت ہے، وہ رچنا کو بغور دیکھ کر بولی، جو سست رفتاری سے اوپر جا رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا دلہن؟ بڑی بی کے سوال پہ رچنا ایک دم رک کر اس خاتون کو دیکھنے لگی۔ دلہن کون؟ وہ بڑبڑائی۔ رچنا نام ہے خالہ جی، بعد میں ملتی ہے آپ سے، ابھی سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں۔ شیر دل نے بت بنی رچنا کو بازو سے تھاما اور دروازے سے اندر کیا۔ یہ خاتون مجھے دلہن کیوں کہہ رہی تھی؟ رچنا نے غصے سے پوچھا۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوئی ہیں، شیر دل نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ تو ان کی غلط فہمی دور کرتے نا، رچنا نے ناگواری سے کہا۔ کر دوں گا، تم اندر تو چلو، شیر دل جھنجھلایا۔ وہ خاموش ہوئی اور نظریں گھما کر اس مختصر گھر کو دیکھنے لگی۔ شیر دل اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھا
تو سارے دن کے عجیب واقعات پر سر دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ صبح جاگنے پر اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن اس کے لیے ایسی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ رشنا کو ساتھ لاتے اس کے ذہن میں بڑی بھی اور ان کا ری ایکشن کہیں نہیں تھا۔ وہ تو جیسے دلہن کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھی تھیں۔ اب کیا کروں، کیا کہوں ان سے؟ شیردل نے سر پکڑ لیا۔ فہمی خالہ کب تک واپس آ جائیں گی؟ رشنا کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ کچھ دن تو لگیں گے، شیردل نے آہستہ سے کہا۔ اچھا، رشنا بددل سی ہوئی۔ تم اس کمرے میں رہ لو، میں ساتھ والے کمرے میں گدا وغیرہ بچھا لوں گا، شیردل نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں بیرونی دروازہ بجا۔ شیردل باہر آیا اور دروازہ کھولا تو سامنے بڑی بی کی پوتی ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ دادی نے کھانا بھجوایا ہے، وہ ٹرے بڑھا کر بولی۔ کھانا؟ شیردل بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ جی، دادی نے کہا، آج دلہن تھکی ہوئی ہے تو ہم کھانا بھجواتے ہیں۔ لڑکی کے جواب نے شیردل کو خوشگوار احساس سے دوچار کیا۔ واہ جی، دلہن کا اتنا خیال! وہ کچن میں آ کر برتنوں سے مرغ کڑھائی، گرما گرم چپاتیاں اور کھیر نکالنے لگا۔ پھر واپس آ کر لڑکی کو خالی برتن دیے اور دروازہ بند کیا۔ آ جاؤ رشنا، کھانا کھا لو، نیچے والوں نے بھجوایا ہے۔ وہ خوش خوش برآمدے میں رکھی میز پر برتن رکھنے لگا۔ رشنا دوسرے کمرے سے نکلی، غالباً فریش ہو کر آئی تھی۔ چہرے پر پانی کے قطرے تھے یا آنسوؤں کے، شیردل نے غور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آج تمہاری وجہ سے میرے بھی عیش ہو گئے ہیں، وہ رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ تم کھاؤ نا۔ پھر رشنا کے آگے پلیٹ سرکائی تو رشنا نے تھوڑا سا سالن اس میں ڈال کر روٹی اٹھا لی۔ وہ آہستہ آہستہ کھا رہی تھی جبکہ شیردل خوب سیر ہو رہا تھا۔ آج تو مزہ ہی آ گیا تھا۔ اتنے دنوں سے اسے اپنے ہاتھ کے جلے سڑے یا باہر کے بے ذائقہ کھانے کھاتے وہ تنگ آ گیا تھا۔ رات کو وہ ایک میٹرس اور اپنا ضروری سامان کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے آیا۔ اعصابی تھکن اتنی سوار تھی کہ منٹوں میں بے خبر ہو گیا۔ صبح حسب معمول شیردل کی آنکھ کھلی۔ نہا دھو کر کچن میں آ کر حسب معمول ناشتہ بنایا اور ناشتہ کر کے تیار ہوا۔ پھر بیرونی دروازے کو انٹرنل لاک سے بند کیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ شیردل بھیا، ادھر تو آؤ، بڑی بی کی آواز نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ جی، وہ ہمیشہ کی طرح ان کے بلاوے پر مروت سے ان کے پاس آیا۔ اپنا ناشتہ خود بنایا ہے، دلہن نے بنا کر نہیں دیا؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں بات شروع کی تو شیردل گڑبڑا کر رہ گیا۔ آج بھی جلا پراٹھا کھایا ہے، بہت افسوس کی بات ہے بیوی کے ہوتے میاں ایسا ناشتہ کرے۔ وہ اسے تعصب سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ خالہ جی، آج وہ تھکی ہوئی تھی تو میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شیردل نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر صفائی دی۔ یہ اچھی بات نہیں، تھکے ہوئے تو تم بھی ہو، پھر آفس جا ہی رہے ہو نا، میں دلہن سے بات کروں گی، میاں کا خیال نہیں رکھتی، وہ بولیں تو شیردل گھبرایا۔ نہیں، آپ اسے کچھ مت کہیے گا، میں نے ہی اسے نہیں جگایا۔ ہائے، کیوں نہ کہوں، اتنے سادہ مزاج میاں کی قدر ہی نہیں، میں تو سمجھاؤں گی، وہ ایک عزم سے بولیں تو شیردل خاموش ہو گیا۔ رشنا ان کے سمجھانے پر نہ جانے کیسا ری ایکشن دے، یقیناً وہ سچ بیان کر دے گی، اس نے پریشانی سے سوچا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ پھر سارا دن آفس کے کاموں میں الجھا رہا۔ شام کو واپسی پر حماد کے پاس چلا آیا۔ یہ لے اپنی گاڑی کی چابی۔ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر گرتے شیردل نے چابی میز پر رکھی۔ صرف چابی، گاڑی بھی لایا ہے نا؟ حماد نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، گاڑی بھی لایا ہوں، اور گاڑی کے ساتھ حیدرآباد سے ایک لڑکی بھی میرے ساتھ چلی آئی ہے۔ وہ دوست کو سامنے دیکھ کر اپنی پریشانی چھپا نہ سکا۔ کیا مطلب، کسے بٹھا کر لے آیا تو؟ حماد بری طرح چونکا۔ یار، وہ اصل میں، شیردل نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے تمام بات حماد کو کہہ سنائی۔ ارے یہ تو ڈرامائی کہانی بن گئی میرے شیر، وہ شیردل کے کندھے پر دھپ مار کر ہنسا۔ تجھے تو بیٹھے بٹھائے دلہن مل گئی، اور اب بڑی بی کا منہ بند ہو گیا، وہ آنکھ دبا کر بولا تو شیردل نے اسے گھورا۔ اماں گھر آ جائیں گی تو اسے گاؤں چھوڑ آؤں گا۔ ہاں تو میں کب کہہ رہا ہوں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ حماد اب بھی شرارت پر آمادہ تھا۔ ویسے دیکھنے میں کیسی ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ بہت خوبصورت، شیردل نے بے اختیار کہا۔ یہ بات، پھر اسے دیکھ کر تیرے دل کو کچھ ہوا؟ مطلب جو فیلنگ تبو کے لیے نہیں آتی تھیں وہ اسے دیکھ کر محسوس ہوئیں؟ اس کے سوال پر شیردل نے دوست کو جوابی دھپ ماری۔ یار تو کیسی باتیں کر رہا ہے، میں اس لڑکی کو مدد کرنے کی نیت سے ادھر لایا ہوں، شیردل نے سنجیدگی سے کہا۔ تو نیت بدل کر کچھ اور سوچ لے، تیرا کیا جاتا ہے؟ حماد ہنوز اسی موڈ میں تھا۔ تیرے جیسا دوست بس اپنی قسم کا ایک ہی ہوگا۔ میں یہاں پریشان بیٹھا ہوں کہ بڑی بی کو وہ سچ نہ اگل دے۔
میں جھوٹا پڑ جاؤں گا، اور ایک تو ہے، سنجیدہ ہی نہیں ہو رہا۔ شیردل جھنجھلایا۔ تو اس کو سمجھا نہ کہ تجھے ہلکا نہ کرے، کچھ دن گزارا کر لے ہماری بھابھی بن کر۔ اس بار حماد کا لہجہ سنجیدہ مگر آنکھیں شرارت پر آمادہ تھیں۔ وہ کچھ سرپھری سی لڑکی ہے، بات سمجھے بھی تو۔ شیردل کچھ مایوسی سے بولا۔ لگتا ہے ہماری عارضی بھابھی کافی تیز ہیں، حماد نے کچھ دور سی رکھ کر کہا۔ مبادہ شیردل پھر بھاری ہاتھ سے تواضع نہ کرتے، تجھ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ شیردل بھنایا اور مزید کہے سنے بنا حماد کے گھر سے نکل آیا۔ گھر نزدیک آیا تو پھر وہی پریشانی ذہن پہ سوار ہوئی۔ لاک کھول کر اندر آیا تو گھر میں بڑی بی کی پوتیوں کو رشنا کے ساتھ برآمدے میں بیٹھا پایا۔ شیردل کو دیکھ کر وہ فوراً جانے کو اٹھیں۔ اچھا بھابھی ہم چلتے ہیں، وہ رشنا کو خداحافظ کہہ کر نیچے بھاگیں۔ بھابھی؟ شیردل نے بھوئیں جوڑ کر رشنا کو دیکھا جو اب کمرے میں جا رہی تھی۔ تو کیا رشنا نے ان کو حقیقت نہیں بتائی؟ شیردل ایک دم ہی خوش ہوا، پھر وہ چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آیا اور فریش ہو کر باہر نکلا۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی، سو کچن میں چلا آیا۔ صاف ستھرے باورچی خانے کو دیکھ کر خوشگواریت سی محسوس ہوئی۔ پھر نتنوں سے کھانے کی خوشبو ٹکرائی تو دیگچے کا ڈھکن اٹھایا، چکن کا سالن بنا ہوا تھا۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا، چلو رات میں کچھ بنانے سے جان چھوٹی۔ شیردل نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن ہٹایا تو روٹی بھی رکھی تھی۔ وہ چائے کے ساتھ کھانا بھی نکال لایا۔ چونکہ روٹیاں 2 ہی رکھی تھیں تو امکان یہی تھا کہ رشنا کھانا کھا چکی تھی۔ آلہ مارا نانی کے گھر لگتا ہے جلدی رات کا کھانا کھا لیا جاتا ہوگا، شیردل نے لقمہ توڑتے ہوئے خیال کیا۔ سالن لذیذ تھا اور روٹی بھی اماں کے ہاتھ کے جیسی نرم تھی۔ چلو رشنا کے آ جانے سے کچھ تو فائدہ ہوا۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اگلے چند دن کچھ ایسی ہی روٹین سے گزرے۔ وہ ناشتہ کر کے سویرے آفس جاتا اور سر شام لوٹتا تو رشنا کے پاس نیچے والوں کی کوئی نہ کوئی لڑکی موجود ہوتی۔ لگتا تھا بڑی بی کی فیملی سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ رات کا کھانا بنا ہوا ہوتا جو شیردل نکال کر کھا لیتا تھا۔ رشنا اسے دیکھ کر کمرے میں چلی جاتی تھی۔ شیردل برآمدے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا، کچھ دفتر کا کام کرتا اور پھر سو جاتا۔ رشنا بہت لیے دیے رہتی تھی، وہ بہت کم گو تھی۔ شیردل کی موجودگی میں کمرے میں بند ہو جاتی تھی، پھر بھی ایک نسوانی وجود نے اس گھر کو عجیب سی رونق بخش دی تھی جو شیردل کو شدت سے محسوس ہوئی۔ اس دن چھٹی تھی سو وہ دیر تک سویا رہا۔ آنکھ کھلی تو کسل مندی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اٹھ جا شیردل، ناشتہ بھی بنانا ہے، خود کو کہہ کر بامشکل بستر سے نکلنے پر آمادہ کیا اور فریش ہو کر باہر آیا۔ باہر موسم فریش دیکھ کر طبیعت مزید فریش ہوئی۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر آیا تو رشنا برنر کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ وہ غالباً دیگچے میں ڈوئی چلا رہی تھی۔ شیردل کی طرف اس کی پیٹھ تھی، سو اس کے براؤن سلکی بال جو کمر پہ بکھرے ہوئے تھے شیردل کی نظروں کی گرفت میں سب سے پہلے آئے۔ وہ دروازے پر ہی کھڑا ہو کر محویت سے ان بالوں سے قطروں کی صورت ٹپکتا پانی دیکھنے لگا۔ رشنا کسی احساس کے تحت پیچھے مڑی اور شیردل کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ کیا چاہیے؟ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوئی۔ ناشتہ، شیردل اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کے ہلکے سے بولا۔ رشنا نے ہاٹ پاٹ سے پراٹھے اور آملیٹ پلیٹ میں رکھ کر ٹرے میں رکھے اور ٹرے شیردل کو پکڑائی، پھر سے سالن کی طرف متوجہ ہوئی۔ چائے فلاسک میں رکھی ہے، اس نے تھوڑا رخ موڑ کر بتایا تو شیردل ممنوعیت کے گہرے احساس سے دوچار ہوا اور ناشتہ لے کر باہر آ گیا۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو آفس کے کچھ کاغذات اور لیپ ٹاپ لے کر برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ صحن میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ شیردل ٹھنڈی فضا کا لطف لیتا تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ معن نظر اٹھائی تو رشنا سامنے ہی بیٹھی تھی۔ شیردل کی ٹائپنگ کی رفتار سست پڑی۔ مجھے نانی سے بات کرنی ہے، رشنا نے اسے متوجہ دیکھ کر مطالبہ کیا۔ ابھی تو مناسب نہیں، شیردل نے رسان سے کہا۔ مجھے نانی یاد آ رہی ہیں اور مجھے ابھی ان سے بات کرنی ہے۔ رشنا پرانی جون میں واپس آئی تھی۔ میں بات تو کروا دوں گا، اس کے بعد تمہارے ماموں بآسانی یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ تمہارے ساتھ میری خواہ مٹی پلید ہوگی، وہ بھی تیز ہو کر بولا۔ رشنا اس کی بات پر لب کاٹنے لگی۔ شیردل نے اس کا گلابی چہرہ دیکھا۔ اوف، اب رونا آیا ہی چاہتا ہے، شیردل جیسے سمجھ کر بڑبڑایا۔ دیکھو رشنا، فی الحال نانی سے بات کرنا بہتر نہیں ہے۔ ذرا سوچو، انہوں نے تمہارے ساتھ برا ہونے سے بچانے کے لیے تمہیں خود سے دور کیا ہے، وہ اتنی بڑی قربانی دی ہے، اب تم یہ بے وقوفی کر کے ان کی قربانی ضائع کر دو گی۔ وہ ہموار لہجے میں اسے سمجھانے لگا تاکہ وہ رونے سے باز آ جائے، پر اس کی بات پر حسب توقع رشنا کے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے۔
रचना प्लीज़ रो तो मत। वो अपनी जगह से बेचैन होकर उठा और रचना के पास आकर बैठा। मैं जानता हूँ आलम आरा नानी तुम्हें याद आती होंगी, मगर मजबूरी है, क्या करें। वो गुदास दिल से उसके हाथ पे अपना हाथ रख कर बोला। तो रचना ने करंट खाकर अपना हाथ हटाया। दूर रहें मुझसे। एकदम गुस्सा हुई। अकेली हूँ मगर कमज़ोर नहीं, आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करें, रचना तेज़ सांसों के दरमियान बोली। रचना, शेरदिल ने जैसे सदमे में गिर कर इसे देखा। मैं तुम्हें फ्लर्टी नज़र आता हूँ? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नानी के पास वापस जाना है। आप मेरा नानी से रब्ता नहीं करवा रहे हैं, मेरी सिम भी तोड़ दी, मुझे फ़हमी खाला के पास भी नहीं ले जा रहे, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं कि वो घर पर नहीं। यहाँ नीचे वालों से मुझे अपनी बीवी के तौर पर मुतारिफ़ करवाया ताकि वो किसी मामले में इन्वॉल्व ना हो। रचना ने तवातुर से शेरदिल पर इल्ज़ाम लगाने शुरू किए। शेरदिल ने मलामती निगाहों से इसे देखा। अफसोस है तुम्हारी सोच पर, वो आहिस्ता से बोला। मैं अभी खाला को जाकर बताती हूँ कि मैं आपकी बीवी नहीं। रचना जज्बाती होकर उठी। अरे ये क्या कर रही हो, बात तो सुनो। शेरदिल घबरा गया और दरवाजे की तरफ जाती रचना का बाजू पकड़कर वापस खींचा। मुझे बताने दो, वो तेज़ आवाज़ में कहकर मचली तो शेरदिल ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। दिमाग ख़राब है क्या, वो गुस्से से बोला। बेवकूफ़, ये बात खुली तो तुम्हारा किरदार मशकूक हो जाएगा, समझने की कोशिश करो। शेरदिल इसकी भीगी आंखों में देखकर कुछ झुंझलाया, जबकि रचना अपने मुंह से इसका हाथ हटाने की जद्दोजहद में थी। एक शर्त पर हाथ हटाऊंगा, तुम चीखोगी नहीं, शेरदिल ने मफाहमत वाले अंदाज में रचना को जांचा, जो फट पड़ने को तैयार नज़र आ रही थी। इसकी सभी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। ब्राउन खूबसूरत बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। कुशादा आंखों में पानी और खौफ बैक वक्त नज़र आ रहा था। शेरदिल को एहसास हुआ कि वो रचना के इंतहाई करीब खड़ा है और इस सोच ने इसको अजीब अंदाज में अपनी लपेट में ले लिया। शेरदिल ने घबरा कर रचना के मुंह से हाथ हटाया और 2 कदम पीछे हुआ। रचना ने एक गहरा सांस लिया और बहती आंखों से बैरूनी दरवाजे को देखा, जिसके आगे शेरदिल आड़ बनकर खड़ा था, और पलटकर छत की सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। आनन फानन छत पर जाकर दरवाजे को कुंडी लगा ली। शेरदिल इसके पीछे भागा और छत का दरवाज़ा बजाने लगा। रचना, दरवाज़ा खोलो, वो हल्के हाथ से दरवाज़ा बजा रहा था। रचना प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, भले से बता दो खाला जी को जाकर सच, मैं नहीं रोकता, दरवाज़ा तो खोलो, वो इल्तिजाई अंदाज में बोला, मगर जवाब निदार्द। क्या वो छत से कूदकर जान देना चाहती है? एक ख्याल ने शेरदिल को बेचैन कर दिया। है भी अजीब मिजाज की सरफुरी। वो परेशान होकर बंद दरवाजे को देखने लगा। आसमान पर छाए सुरमई बादल अब तवातुर से बरस रहे थे और शेरदिल भीगे वजूद के साथ दरवाज़ा बजाता रहा। काफ़ी देर गुजर गई। वो मायूस होकर नीचे उतर आया। पागल लड़की, इतनी ठंड में भीग रही होगी। छत पर तो कोई शेड भी नहीं। वो फिर बेचैन हुआ और बैरूनी दरवाज़ा खोलकर नीचे गली में आ गया और ऊपर छत को बगौर देखने लगा। शेरदिल भाई, खैर तो है? करीब से गुजरते मोहल्लेदार ने हंसकर कहा तो वो झींप गया। फिर एक ख्याल आने पर बराबर वालों का दरवाज़ा बजाया। अस्सलाम वालेकुम। एक दुबला पतला लड़का बाहर निकला। वालेकुम सलाम। यार नौफल, ज़रा छत पर जाना था, मेरी छत का दरवाज़ा जैम हो गया है। अरे कोई बात नहीं शेरदिल भाई, जाइए ऊपर। नौफल फ़ौरन एक तरफ हुआ। शेरदिल ऊपर आया और तेज़ी से उनकी सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चढ़ा। दिल में दुआ मांग रहा था कि नौफल पीछे ना आए। उनकी छत काफ़ी कुशादा थी। एक तरफ काठ कबाड़ का अंबार लगा हुआ था। शेरदिल ने वहाँ से एक मेज़ उठाकर अपनी छत वाली दीवार के साथ रखी और हाथ के दबाव से दीवार पर चढ़ा। बारिश की तेज़ी ने आंखों पर धुंध सी चढ़ा दी थी। वो एहतियात से दूसरी तरफ उतरा और आंखों को मसल कर आगे बढ़ा। रचना सामने ही कोने में ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठी नजर आई। वो तेज़ी से उसकी तरफ आया। रचना, उठो इधर से, कब से बारिश में पड़ी हो? शेरदिल ने झुककर ऊंची आवाज़ में कहा तो रचना ने चौंक कर सर उठाया। अरे बेवकूफ़ लड़की, नीचे चलो। शेरदिल ने हाथ बढ़ाने के बजाय सिर्फ ज़बान से काम चलाया। रचना अनसुनी करके बैठी रही। देखो रचना, मैं 10 तक गिनूंगा, तुम नीचे नहीं गई तो मुझे मजबूरन तुम्हें उठा कर ले जाना पड़ेगा। शेरदिल की धमकी ने असर किया। वो बेचैन हुई। हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। फिर उंगली उठाकर वार्निंग दी। 1, 2, 3, 4। शेरदिल ने गिनती शुरू की। 5, 6, 7, 8। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा गिन रहा था। 9 और ये 10। रचना उछल कर खड़ी हुई और खूंखार नज़रों से शेरदिल को देखते दरवाजे की तरफ बढ़ी।
شیردل نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ رشنا تیزی سے سیڑھیاں اتری اور کمرے میں بند ہو گئی۔ شیردل بھی گیلے کپڑے بدلنے کو اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن وہ آفس سے گھر آیا تو بڑی بی کی پوتی حسب عادت موجود تھی، مگر شیردل کو دیکھ کر نیچے جانے کے بجائے اس کے پاس چلی آئی۔ صبح سے بھابھی کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، ہم نے بخار کی دوائی دے دی ہے، وہ فکر مندی سے بتا کر نیچے چلی گئی تو شیردل باعجلت کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر رشنا نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی۔ اور سردی کی بارش کے مزے لو، ہو گئی نا بیمار؟ وہ غصے سے بولتا قریب آیا تو رشنا خاموش رہی۔ کتنا بخار ہے؟ شیردل نے پوچھا، پھر تپائی پر رکھے تھرمامیٹر کو اٹھا کر دیکھا جس کا پارا 100 سے آگے کے ہندسے کو چھو رہا تھا۔ شیردل نے وہیں رکھے ٹیبلٹس کے پتے الٹ پلٹ کر دیکھے۔ کچھ کھایا ہے؟ پھر رشنا کے دہکتے چہرے پر نظر ڈالی۔ ادھر خاموشی تھی۔ 2 لفظ کہتے قیامت آتی ہے، شیردل جھنجھلایا۔ رشنا کھانسنا شروع ہو گئی۔ یہ پانی پیو۔ اس نے گلاس میں پانی ڈال کر رشنا کو دیا۔ رشنا نے 2 گھونٹ بھر کر واپس رکھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر بولا۔ اس طرح اپنی میڈیکیشن سے بندہ اور بیمار ہوتا ہے، اٹھو ڈاکٹر کو دکھا کر آتے ہیں۔ شیردل نے کرسی پر پڑی رشنا کی چادر اٹھا کر اسے دی۔ اس بار وہ بلا حیل و حجت آہستہ سے اٹھی اور چادر اوڑھ کر کھڑی ہوئی۔ شیردل نے بائک کی چابی ہاتھ میں لی اور دروازے کا لاک لگایا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہو دلہن کو؟ بڑی بی نے تخت پر بیٹھے ہانک لگائی۔ جی، شیردل نے کہہ کر بیرونی دروازہ پار کیا۔ اپنا چہرہ اچھی طرح چھپا لو۔ شیردل نے بائک پر بیٹھتے کہنا ضروری خیال کیا۔ رشنا کا چہرہ ویسے ہی ڈھکا ہوا تھا۔ وہ پیچھے محتاط ہو کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس زیادہ رش نہیں تھا۔ چیک اپ کے بعد اس نے دوائیں لکھ کر دیں اور پرہیز کا مشورہ دیا۔ واپسی پر شیردل نے اسٹور سے دوائیں لیں اور کچھ ضروری اشیاء بھی۔ وہ رشنا کی موجودگی کے خیال سے کچھ ہلکی رفتار سے بائک چلا رہا تھا۔ وہ قدرے سنسان روڈ سے گزر رہے تھے کہ اچانک 2 آدمی بائک کے سامنے آئے اور موٹر سائیکل رکوا دی۔ جو کچھ ہے نکالو جلدی۔ ایک نے شیردل کی جیبوں کو خود ہی ٹٹولنا شروع کر دیا اور پیسے اور موبائل نکال لیا۔ دوسرے نے رشنا کا ہینڈ بیگ چھینا۔ دونوں کے ہاتھوں میں جدید طرز کی پستول تھیں، اس لیے شیردل نے مزاحمت نہیں کی۔ پھر رشنا بھی ساتھ تھی۔ یہ بھی اتارو۔ رشنا کے بیگ کو جھپٹنے کے نتیجے میں اس کی چادر سر سے سرک گئی تو اس آدمی نے رشنا کے سونے کے بندے دیکھ لیے اور رشنا کے کان میں ہاتھ ڈال کر ان کو کھینچنے لگا۔ اوئے، ہاتھ نہیں لگا اسے۔ شیردل ایک دم بے کر بائک سے اترا اور اس آدمی کو دھکا دیا۔ اے سیانہ بنتا ہے، وہ لڑکھڑا کر سنبھلا اور آگے بڑھ کر شیردل پر جھپٹا۔ شیردل نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ مجھے دھکا دیتا ہے اپنی ہوتی سوتی کے پیچھے۔ وہ شیردل کے بال ہاتھ سے جکڑ کر سر پر پسٹل کے بٹ مارنے لگا۔ میں دے رہی ہوں، پلیز آپ انہیں کچھ نہ کریں۔ رشنا نے گھبرا کر بالیاں اتاریں اور آدمی کی طرف اچھالیں۔ چل بے بھاگ۔ دوسرے نے بالیاں کیچ کر کے ساتھی کو بازو سے پکڑا اور دونوں رفو چکر ہو گئے۔ شیردل رکوع کی حالت میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ شیردل، اللہ اتنا خون، اب کیا کروں؟ رشنا نے روتے ہوئے آس پاس دیکھا۔ راہگیر جو دور کھڑے دیکھ رہے تھے اب رفتہ رفتہ قریب آ رہے تھے۔ کئی ہاتھ موبائل اونچا کر کے شیردل کی مووی بنانے میں مصروف تھے۔ رشنا کو ان کی بے حسی پر سخت تاؤ آیا۔ ہمارے ساتھ یہ انہونی ہو گئی ہے اور آپ بجائے مدد کرنے کی مووی بنا رہے ہیں؟ وہ زور سے چیخ کر بولی، پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہم ان سڑک چھاپ لٹیروں کو سوشل میڈیا پر بے نقاب کریں گے۔ میں ان کی ویڈیو بنا چکا ہوں میڈم۔ ایک نے آگے بڑھ کر اپنا کارنامہ بتایا۔ ہمیں اس وقت آپ کی اخلاقی مدد چاہیے، مجرم کو آپ بعد میں بے نقاب کیجیے گا، رشنا نے غصے سے کہا اور شیردل کی طرف آئی جو سر پکڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ رہا تھا۔ رشنا نے گھبرا کر اس کو کندھوں سے تھام لیا۔ رکشا ادھر، ایک نے اشارے سے رکشا روکا۔ ان کو اسپتال لے جائیں۔ 2 بندوں نے آگے بڑھ کر شیردل کو رکشے میں بٹھایا۔ ایک اور نے موٹر سائیکل کو لاک لگا کر چابی رشنا کے حوالے کی۔ اسپتال پہنچے تو ایمرجنسی میں شیردل کو فوراً ٹانکے لگائے گئے اور ڈریسنگ کی گئی۔ رشنا چہرہ ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی رہی۔ شیردل کی تکلیف اس کو اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ شیردل نے ڈریسنگ کروا کر وہیں سے حماد کو فون کیا اور صورتحال بتائی۔ حماد کچھ ہی دیر میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ یہ کیا کروا دیا یار؟ وہ رشنا کو سلام کر کے شیردل کو افسوس سے دیکھنے لگا۔ بس یار، گھر سے نکلو تو پتہ نہیں چلتا کب آپ کے ساتھ کون سا اسٹریٹ کرائم ہو جائے۔ شیردل نے کار میں بیٹھتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ رشنا پیچھے بیٹھ گئی۔ گھر آئے تو حماد دوست کے ساتھ برآمدے میں بیٹھ گیا۔ رشنا اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس اچانک رونما ہونے والے واقعے کے زیر اثر تھی۔
اگر وہ گنڈا شیردل کو گولی مار دیتا تو؟ اس سوچ نے رچنا کو جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو شیردل اکیلا برآمدے میں بیٹھا حماد سے لیے گئے سیل فون کی سیٹنگ کر رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ان گنڈوں سے الجھنے کی؟ وہ خدا نخواستہ گولی چلا دیتے پھر؟ شیردل کا پٹی میں جکڑا سر دیکھ کر بے اختیار کہہ بیٹھی۔ شیردل نے سر اٹھایا اور ایک خاموش نظر رچنا پر ڈالی۔ تم اپنی بخار کی دوائی لے لو اور مجھے بھی نکال دو، وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولا تھا۔ رچنا نے آگے بڑھ کر میز سے شاپر اٹھایا اور چند ٹیبلٹس نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھیں اور پانی کا گلاس دیا۔ اب تم آرام کرو رچنا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور زمین پر بچھے میٹرس پر چت لیٹ گیا۔ سر میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ درد کو ضبط کرتا چھت پر لگے پنکھے کو دیکھتا رہا۔ ماں کھٹکے پر نگاہیں گھمائیں۔ رچنا دودھ کا گلاس لے کر اندر آئی تھی۔ شیردل اٹھ بیٹھا۔ یہ دودھ پی لیں، رچنا نے جھک کر گلاس اسے دیا۔ تم خام خواہ ایک فلرٹی سے ہمدردی کر رہی ہو رچنا، بہتر ہے مجھ سے 100 گز دور رہو، شیردل نے طنز کیا تھا۔ رچنا نے چونک کر اس کی شکل دیکھی جو اب خالی گلاسز سے لوٹا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ ہم کچھ دیر میں گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں، 2 دن بعد شیردل نے اطلاع دی تھی۔ رچنا نے ذرا سا سر ہلایا اور اپنی ضروری اشیاء سمیٹنے لگی۔ ان 2 دنوں میں شیردل کے سر کی پٹی بھی اتر گئی تھی اور رچنا کا بخار بھی، پر کچھ تھا جو دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ شیردل پہلے سے سنجیدہ اور رچنا پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ان دنوں گھر پر رہ رہا تھا، پر 2 انسانوں کی موجودگی میں بھی گھر خالی سا محسوس ہوتا تھا۔ حماد ملنے آتا تو کچھ دیر رونق لگ جاتی اور بس۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچے سپہر ڈھل رہی تھی۔ فہمی خالہ جیسے انتظار میں بیٹھی تھی، رچنا سے بہت محبت سے ملیں۔ وہ سفر کی تھکان کے باوجود ان سے مل کر تازہ دم ہوئی تھی۔ البتہ بیٹے کو گلے لگا کر پیشانی چومتے سر کا گھاؤ دیکھ کر وہ روحانسی ہوئیں۔ کس نے کہا تھا ان بوئے ڈاکوؤں سے لڑنا بھڑنا شروع کر دے؟ ارے دے دیتا سب کچھ، موبائل تیری جان سے زیادہ قیمتی تھا؟ وہ بے حد خفا لہجے میں شیردل سے بولی۔ اماں میرا پورا ڈیٹا تھا اس میں، شیردل نے آہستہ سے کہا۔ بھاڑ میں جھونکتا ڈیٹے کو، ایک موبائل کے پیچھے سر گنوانا عقل مندی ہے؟ وہ بیٹے سے الجھ رہی تھیں۔ رچنا نے ان کی باتوں پر کچھ چونک کر شیردل کو دیکھا جو دانستہ ماں کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے اصل بات چھپا کر ماں کو زخمی ہونے کی وجہ غلط بتائی تھی۔ رچنا کی شرمندگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا اور ایک خاص جذبے میں بھی۔ کشادہ سے برآمدے میں لکڑی کے پینگھے جھولے پر بیٹھی وہ ان کی باتیں سنتی کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ دل میں جو عجیب سے کچھ خدشے تھے کہ وہ نہ جانے کیسا رویہ رکھیں، ختم ہو گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد فہمی خالہ اپنے ماضی کو دہراتے ہوئے اپنی ماں اور نانی اور رچنا کی نانی کے قصے سناتی بار بار آپ دیدہ ہو جاتی تھیں۔ رچنا کی آنکھیں تو ویسے بھی نیر بہانے کو تیار رہتی تھیں، سو وہ بھی بھیگی پلکیں جھپکتی ان کی باتیں سنتی رہی۔ سلام چاچی، ایک چہکتی آواز نے ان کی باتوں میں رخ نہ ڈالا تو رچنا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ایک بہت گوری چٹی بوٹے سے قد کی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ تدبیر فاطمہ، میری جیٹھانی کی بیٹی، فہمی خالہ نے رچنا کو بتایا۔ تبو نام ہے میرا، وہ ٹھنک کر کہتے پاس چلی آئی۔ بلیک ٹائٹس پر سرخ رنگ کی کرتی، گلے میں لٹکتا زرد رنگ کا سٹول، آنکھوں میں کاجل کی موٹی لکیریں، ہونٹوں پر سرخ چمکدار لپسٹک۔ وہ گاؤں کی لڑکی اپنے طور ماڈرن بنی ہوئی تھی۔ آپ رچنا ہو؟ چاچی نے بتایا مجھے کہ میری خالہ زاد بھانجی گاؤں رہنے آ رہی ہے، وہ رچنا کو بغور دیکھ کر بولی۔ میں نے کہا گاؤں میں کیا رکھا ہے جسے دیکھنے آ رہی ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ میں بیٹھی ہوں گاؤں میں، مجھ سے ملنے آئی ہے، تو اپنی بونگیاں نہ جھاڑ، فہمی خالہ نے اسے لتاڑا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، اس نے منہ بنایا۔ چاچی شیرو کہاں ہے؟ پھر اس نے نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ فہمی خالہ کے بتانے سے قبل وہ شیردل کے کمرے میں جا چکی تھی۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ فہمی خالہ نے اس کے جاتے ہی باتوں کا سلسلہ پھر سے جوڑا، پر رچنا کی دلچسپی ایک دم ہی ختم ہوئی تھی۔ ہا 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 ہا، فہمی چاچی بچاؤ، دفتن۔ تبو تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی، پینگھے پر چڑھ گئی۔ ادھر آ بدتمیز، اماں کے پاس کہاں جا کر بیٹھی ہے؟ شیردل الجھے بالوں اور نیند بھری آنکھوں سمیت تبو کی طرف لپکا۔ اس کا چہرہ قمیض اور گریبان گیلا ہو رہا تھا۔ چاچی بچاؤ، تبو فہمی خالہ سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کر دیا ہے تو نے؟ فہمی خالہ جھنجھلائیں۔ میرے اوپر پانی پھینک کر بھاگی ہے، شیردل نے شکایتی انداز میں کہہ کر فہمی خالہ کے دوپٹے سے چہرہ پونچھا۔ بری بات ہے تبو، وہ تھکا ہوا آیا ہے۔
فہمی خالہ نے تبو کو گھرکا۔ اسے سمجھا دو اماں، کسی دن مرے گی میرے ہاتھوں سے، شیردل غصے سے بولا۔ مری تو ہوئی ہوں تیرے ہاتھوں سے، تبو نے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ رچنا نے بہت چونک کر تبو کو دیکھا تھا جو مسلسل کھلکھلا رہی تھی۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، خبردار جو مجھے تنگ کیا، شیردل دھمکی دے کر واپس پلٹا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کیوں تنگ کرتی ہے اسے؟ کچھ طور اتوار سیکھ، ابھی تک بچی بنی ہوئی ہے، تبھی تو وہ چڑھتا ہے تجھ سے۔ وہ بچپن سے کھڑوس ہے تو میں کیا کروں؟ وہ چاچی کے کندھے سے لٹکی تھی۔ رچنا نے خاموشی سے دونوں کو دیکھا۔ اچھا چاچی، میں اب بعد میں ہی آؤں گی۔ تبو پینگے سے چھلانگ لگا کر اتری اور اٹھلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بڑی شرارتی لڑکی ہے، فہمی خالہ نے مسکرا کر رچنا کو مخاطب کیا جو کسی گہری سوچ میں تھی۔ اگلی صبح شیردل ناشتہ کر کے شہر جانے کو تیار ہوا۔ اماں اس کے بیگ میں سوجی کا حلوہ، دیسی گھی اور میٹھی ٹکیاں رکھ رہی تھیں۔ شیرو بیٹا، کچھ دن ٹھہر کر جاتا، میں تجھے قوت بخش غذا کھلاتی۔ اتنا زخم لگوا کر آ گیا ہے، کتنی کمزوری ہو گئی ہوگی، وہ بیٹے کو دیکھ کر بولی جو جھک کر پاؤں میں جوتا پہن رہا تھا۔ سرکاری ملازم ہوں اماں، اپنی مرضی کا مالک نہیں، پہلے ہی چھٹیاں کر چکا ہوں، شیردل نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ ادھر تو تجھے ڈھنگ کا کھانا پکا کر دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ فکر مند تھیں۔ شیردل نے بے اختیار رچنا کو دیکھا جو اسی طرف متوجہ تھی۔ اس کے دیکھنے پر نگاہ موڑ لی۔ اللہ مسبب الاسباب ہے اماں، گھر کا پکا کبھی نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ وہ چرپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے؟ حماد کے گھر جاتا ہے کھانے کو؟ فہمی خالہ نے سوال کیا۔ جی، اس نے یک لفظی جواب دیا اور بیگ کندھے پر رکھا۔ اتنا بھاری کر دیا ہے بیگ کو اماں، گوٹ کی ساری سوغاتیں ڈال دی ہیں، سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر چلتا ہوں۔ وہ رچنا پر الوداعی نظر ڈال کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ رچنا کو محسوس ہوا جیسے ایک ساتھ بہت سی روشنیاں گل ہو گئی ہوں۔ وہ گھر واپس آیا تو نہ جانے کیوں در و دیوار سے ویرانی سی ٹپکتی محسوس ہوئی۔ صحن کی رسی آج بالکل خالی تھی جس پر رچنا کا کوئی نہ کوئی دھلا کپڑا یا دوپٹہ ٹنگا ہوتا تھا۔ اسے آج اپنا کمرہ اور اپنا بیڈ استعمال کرنے کے لیے واپس مل گیا تھا، مگر وہ خوش نہیں ہوا تھا۔ یہ کمرہ رچنا کے وجود سے بسا ہوا ہی بہتر تھا۔ شیردل کتنی ہی دیر بستر پر پیر لٹکا کر بیٹھا رچنا کو ہی سوچتا رہا، پھر اپنی سوچوں سے گھبرا کر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ ارادہ حماد کی طرف چکر لگانے کا تھا۔ دلہن کو گاؤں چھوڑ آئے کیا بھیا؟ وہ خود میں مگن سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ بڑی بی کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ جی ہاں، شیردل نے اداسی سے کہا۔ 4 دن بھی شوہر کو نہ سنبھال سکی، ناشتہ تو بنا کر تمہیں دیتی نہیں تھی، مرضی سے اٹھتی، مرضی سے رہتی، پھر بھی دل نہیں لگا یہاں؟ یہ آج کل کی لڑکیاں بھی گھر بسانے جوگی نہیں، وہ افسوس سے بولیں تو شیردل مزید وہاں رکے بنا گھر سے نکل آیا۔ آجا میرے شیر، اتر گئی پٹی، ہو گیا چاقو چوبند؟ حماد ہمیشہ کی طرح پرتپاک ملا۔ ہاں اتر گئی یار۔ شیردل تھکا تھکا سا صوفے پہ بیٹھا۔ کیا بات ہے، سست ہو رہا ہے؟ آج ہی گاؤں سے واپس لوٹا ہوں۔ شیردل نے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی۔ رچنا کو چھوڑا ہے آنٹی کے پاس؟ حماد کے سوال پر شیردل نے سر ہلایا۔ اسے مس کر رہا ہے اب؟ حماد کی بات پر شیردل نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ نہیں یار، وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ مجھ سے چھپائے گا؟ حماد نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تو مان نہ مان، رچنا کو دیکھ کر تیرے دل نے وہ جذبے محسوس کیے جو تبو کو دیکھ کر کبھی محسوس نہ ہوتے تھے، حماد نے وثوق سے کہا۔ تو شیردل خاموش رہا۔ حماد بھائی کھانا لگ گیا ہے، حماد کا کزن ڈرائنگ روم میں آیا تھا۔ چل شیر کھانا کھائیں، حماد نے آفر کی تو شیردل سستی سے بیٹھا رہا۔ کیا ہوا شیردل بھائی؟ کاشان نے پوچھا۔ یہ گیا کام سے، حماد نے ہنستے ہوئے کزن سے کہا۔ کیا نوکری چھوٹ گئی؟ کاشان نے تشویش سے پوچھا۔ استغفر اللہ، نہیں یار، حماد مذاق کر رہا ہے۔ شیردل نے حماد کو گھورا۔ او اچھا، کاشان ہنسنے لگا۔ کاشان بات سنو، تم حیدرآباد میں رہتے ہو نا؟ شیردل نے دھیان آنے پر پوچھا۔ جی آپ کو آج پتہ چلا؟ کاشان مسکراتے ہوئے بولا۔ کون سے علاقے میں؟ جی لطیف آباد 9 نمبر میں رہتا ہوں، آپ چکر لگائیں نا کبھی، وہ خوش دلی سے بولا۔ کاشان، اسی علاقے میں سمد مغل رہتے ہیں جو 2 بھائی ہیں جن کی مارکیٹ میں کپڑوں کی دکانیں ہیں، ان کو جانتے ہو؟ شیردل کے استفسار پر کاشان نے سر ہلایا۔ ہاں جی رہتے ہیں، ان کی دکانیں تو بہت مشہور ہیں مارکیٹ میں، ان کو کون نہیں جانتا؟ کتنا جانتے ہو؟ مطلب گھریلو تعلقات ہیں یا بس دور کی جانکاری؟ شیردل نے دلچسپی لے کر پوچھا۔ اتنے گہرے تو تعلقات نہیں، بس خوشی غمی میں آتے جاتے ہیں، ابھی حال ہی میں ان کی امی کا انتقال ہوا تو چلے گئے تھے، کاشان کندھے اچکا کر بولا تو شیردل چونک اٹھا۔ سمد مغل کی امی مطلب عالم آرا خاتون؟ ہاں شاید اعلان تو اسی نام کا ہوا تھا مسجد میں،
کاشان کی بات نے شیر دل کو بھی رنجیدہ کر دیا۔ وہ کب فوت ہوئیں؟ شیر دل نے افسردگی سے پوچھا۔ تاریخ تو یاد نہیں، مگر کچھ دن ہوئے ہیں۔ جس دن ان کی نواسی گھر سے چلی گئی تھی اسی رات غالباً فوت ہوئیں۔ کاشان کی بات نے شیر دل کے ساتھ حماد کو بھی چونکا دیا۔ کہاں چلی گئی ان کی نواسی؟ شیر دل نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں، امی تعزیت کرنے گئیں تو سمد انکل کی بیوی نے بتایا کہ ساس کو نواسی کے گھر سے بھاگنے کا صدمہ کھا گیا۔ اچھا اب جلدی آئیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ ان دونوں کو بت بنا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ حماد کے گھر سے شیر دل بے حد افسردہ سا گھر لوٹا۔ وہ رشنا کے حوالے سے دگنے افسوس میں تھا کہ رشنا کا واحد پرخلوص رشتہ بھی دنیا سے منہ موڑ گیا۔ رات کو ماں کو فون پر یہ خبر سنائی تو وہ صدمے میں گر گئیں۔ ہائے میری پیاری خالہ جان! وہ رونا شروع ہو گئیں۔ اماں خود کو سنبھالیں، ابھی رشنا کو بھی یہ دل خراش خبر دینی ہے۔ وہ روئے گی تو آپ نے ہی اسے حوصلہ دینا ہے، آپ کو نہیں پتہ وہ کتنے چھوٹے دل کی ہے۔ شیر دل نے روانی میں کہا تو فہمی آگے سے چپ ہوئیں۔ اچھا اماں رکھتا ہوں، خدا حافظ۔ شیر دل نے فون بند کر دیا۔ پھر وہ باوجود چاہنے کے گاؤں جلدی نہ جا سکا۔ ملازمت کی بھی اپنی مجبوریاں تھیں۔ البتہ فون پر خیر خیریت لے لیتا تھا۔ اماں صرف اسی کو پوچھے جائیں اور وہ گھما پھرا کر رشنا کا حال دریافت کرتا۔ اماں کے بقول وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گئی تھی، بس نانی کو یاد کرتی رہتی تھی۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو فرصت ملی تھی۔ وہ فوراً گاؤں کی تیاری پکڑی۔ وہ بغیر بتائے آیا تھا، سو دروازے پر پہلے سے ہی استقبال کو کوئی موجود نہیں تھا۔ کافی دیر گھنٹی بجانے کے بعد دروازہ کھلا تو وہ دشمن جاں سامنے ہی کھڑی تھی۔ شیر دل کتنی ہی دیر پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ رشنا اس کی محویت سے گھبرا کر ایک طرف ہو گئی۔ آئیے، اس نے اپنے تئیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ شیر دل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر آیا۔ کیسی ہو؟ شیر دل نے دروازہ بند کرتی رشنا سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ کہہ کر شیر دل کے ساتھ ہی اندر آئی۔ اماں نہیں ہیں کیا؟ شیر دل نے گھر کی ویرانی محسوس کر لی۔ جی نہیں، کسی کی تعزیت پر گئی ہیں، رشنا نے کہہ کر قدم آگے بڑھائے۔ اچھا۔ شیر دل اندر آیا، اپنا بیگ کندھے سے اتار کے صوفے پر رکھا، پھر رشنا کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ وہ فریج کھول کر کھڑی تھی، قدموں کی آواز پر مڑی۔ پانی پینا تھا، شیر دل نے فریج کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ رشنا وہاں سے ہٹ کر کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ کھانا کھائیں گے؟ وہ پانی پی چکا تو رشنا نے پوچھا۔ ظاہر ہے کھاؤں گا، شیر دل نے کہا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ رشنا یہ تمہارا سیل فون، نئی سم ڈلوائی ہے۔ اس نے موبائل رشنا کی طرف بڑھایا۔ کیا فائدہ اب سیل فون کا؟ رشنا نے اس کا بڑا ہاتھ نظر انداز کر دیا۔ کیا مطلب؟ شیر دل نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اس سے نانی کو فون کر سکتی ہوں؟ رشنا نے شیر دل کو لاجواب کیا تھا۔ بہرحال یہ تمہاری امانت ہے، مجھے لوٹانی تھی سو لے آیا۔ شیر دل نے موبائل سلیب پر رکھا۔ رشنا نے جواب دیے بنا پلیٹس نکالی، ڈونگے میں سالن نکالا، پھر ہاٹ پاٹ کھولا۔ وہ وہیں کھڑا اس کو بے نیازی سے کام کرتا دیکھتا رہا۔ رشنا کو اپنے وجود پر اس کی نظروں کا ارتکاز شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ آپ باہر بیٹھیے، میں کھانا لگاتی ہوں، رشنا نے اس کی نگاہوں سے خائف ہو کر کہا۔ ادھر کھڑا میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ شیر دل نے چڑھ کر پوچھا۔ کھا بھی سکتے ہیں، رشنا نے آہستہ سے کہا۔ وہ ترچھے رخ پر کھڑی تھی، گلابی رخسار اور ستواں ناک میں جڑی لونگ کی چمک۔ شیر دل نے نگاہیں پھیریں۔ اتنے دن میرے ساتھ تنہا رہیں، تب نہیں کھایا، اب کھا جاؤں گا، وہ بھی ہولے سے بولا۔ تم آج بھی میرے حوالے سے بے اعتبار ہو رشنا۔ پھر شیر دل کے لہجے میں رنجیدگی در آئی۔ رشنا خاموش رہی۔ شیر دل کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ کھانے کی ٹرے لے کر جب باہر آئی تو بیرونی دروازے پر فہمی خالہ شیر دل کو ساتھ لگائے اندر آ رہی تھیں۔ شیرو بتا کر نہیں آ سکتا تھا؟ وہ بیٹے پر خفا ہو رہی تھیں۔ سرپرائز دینا تھا اماں، وہ ان سے لپٹ کر بولا۔ آنے کا بتا دیتا تو بہت کچھ پکا کر رکھتی تیری پسند کا، وہ رشنا کو ٹیبل پر کھانا چنتے دیکھ کر بولی۔ ارے اماں، گھر کی دال سبزی بھی نعمت ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور اروی کا سالن روٹی کے ساتھ رغبت سے کھانے لگا۔ سویرے ہی نکل آتا تو دوپہر کا کھانا اچھا پکا لیتی، ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اماں یہ بھی بہت اچھا پکایا ہے، اور رشنا کے ہاتھ میں ویسے بھی بہت ذائقہ ہے، وہ مگن انداز میں بولا تو فہمی خالہ نے بغور اسے دیکھا۔ تجھے کیسے پتہ یہ رشنا نے بنایا ہے؟ امی کا لہجہ اس بار جانچتا ہوا سا تھا۔ شیر دل کا روٹی توڑتا ہاتھ رک سا گیا۔ کچھ دن بنا کر کھلایا تھا اس نے نظر اٹھا کر رشنا کو دیکھا اور اماں نے اس کی نظر کو۔ رشنا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ تجھے رشنا پسند ہے شیر دل؟ رات کو اس کے سر میں تیل کی مالش کرتے اماں نے سوال کیا تو وہ چونک گیا۔ جی اماں، شیر دل نے اعتراف کیا۔ شادی کرنا چاہتا ہے اس سے؟ اماں کے دوسرے سوال پر شیر دل مسکرایا۔ نہیں اماں، چار ڈالنے کو پسند کیا ہے۔ ہیں؟ اماں ذرا دیر حیران ہوئیں۔
پھر کہا کیوں نہیں مجھ سے کہ بات آگے بڑھاؤں؟ انہوں نے بات سمجھ کر بیٹے کے بال کھینچے۔ اف اماں اتنا تشدد کیوں کر رہی ہو؟ وہ بلبلایا۔ تو کیا کروں تیرے میسنے پن پر، تجھے ہار پہناؤں؟ دل میں بات رکھ کر بیٹھا ہے، بتاتا نہیں، وہ خفا لہجے میں بولی۔ آپ سے کہتا، آپ کو میرے لیے تبو کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں سوجتی۔ شیردل نے منہ پھلایا۔ تیرے بار بار کے انکار سے میں سمجھ گئی کہ تبو سے تو شادی نہیں کرے گا۔ دوسری کوئی لڑکی مجھے واقعی نہیں سوجھی، سب گاؤں کی گوارنے ہیں۔ تو ٹھہرا، پڑھا لکھا شہری لڑکا، وہ اس کو چپت مار کے بولی۔ پڑھا لکھا 17 گریڈ کا شریف لڑکا۔ شیردل نے اپنا من پسند ٹکڑا لگایا۔ ماں صدقے، اماں نثار ہوئی۔ میرے پٹ جیسا تو سارے گوٹھ میں نہیں، وہ فخر سے بولی۔ رچنا کیسی لگی تجھے اماں؟ شیردل ماں سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اچھی ہے بچے، تیری پسند ہے، پھر میری خالہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو مجھے بھی پیاری ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ سچ؟ شیردل کی آنکھیں چمکیں۔ کل ہی اس چالاک لڑکی کو گھیرتی ہوں جس نے تجھے اپنے ہاتھوں کے کھانے کھلا کھلا کر تجھے پگلا دیا۔ اماں کے لہجے میں شرارت تھی۔ نہیں، تو رہنے دے اماں، میں اس سے خود بات کروں گا، شیردل نے کہا، پھر ماں کی نظروں سے جھینپ گیا۔ وہ مالش کروانے کے بعد فوراً سرد ہو آیا، اماں کی گھوریوں کے باوجود۔ اس کو تیل بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا، ادھر لگایا ادھر دھویا۔ گیلے بال تولیے سے پونچھتا وہ صحن میں نکلا تو رچنا غالباً عشاء کی نماز پڑھ کر کمرے سے نکلی تھی، آدھے وجود پر نماز کی چادر لپیٹے۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ شیردل صحن کی چارپائی پر اس رخ پر بیٹھا جہاں سے باورچی خانے کے اندر تک صاف نظر آتا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ رچنا برتن دھوتے چونکی۔ سلیب پر پڑا موبائل بج رہا تھا جسے شیردل نے ادھر رکھا تھا اور رچنا نے اٹھانے کی زحمت نہ کی تھی۔ رچنا نے ایک نظر موبائل پر ڈالی اور پھر سے اپنا کام کرنے لگی۔ شیردل نے پھر رنگ کی۔ رچنا نے پھر گردن موڑی پر اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ 4-5 کالز کے بعد شیردل نے ایک میسج سینڈ کیا اور پھر رنگ کی۔ رچنا اس بار زچ ہو کر گیلے ہاتھ چادر سے پونچھتے سلیب کی طرف بڑھی اور فون اٹھایا۔ رچنا اسکرین پر 7 مسڈ کالز شیردل کی طرف سے دیکھ کر چونکی۔ سیل میں اس نے اپنا نمبر فیڈ کر رکھا تھا۔ رچنا سیل واپس رکھنے لگی کہ میسج فرام شیردل اسکرین پر جگمگایا۔ انسانی فطرت سے مجبور ہو کر اس نے میسج کھولا۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا۔ رچنا میسج پڑھ کر بری طرح چونکی۔ ایک اور میسج کی ٹون بجی۔ رچنا کھول کر دیکھنے پہ مجبور ہوئی۔ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میری، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ رچنا کے ہاتھ ہلکے سے لرزے۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کچن کی کشادہ کھڑکی سے صحن میں بیٹھا شیردل صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ رچنا کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اتنے فاصلے سے بھی واضح تھی۔ رچنا کا دل دھڑک اٹھا۔ رچنا بیٹا، آج بستر کھڈ چھت پر لگانا، نیچے کمروں میں بڑا حبس ہے۔ اماں اچانک کچن میں چلی آئیں تو رچنا یوں گھبرائی جیسے چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔ جی خالہ۔ وہ سیل فون ہاتھ میں تھامے کچن سے نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئی۔ چھت پر آ کر وہ چارپائی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ گود میں رکھا موبائل ایک بار پھر بجا۔ رچنا نے گیلے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور موبائل آن کیا۔ تمہارے ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا کبھی ٹوٹا کوئی ستارہ تو میں تمہارا۔ پیغام پڑھتے ہوئے آواز بھی سنائی دی تو رچنا نے سر اٹھایا۔ شیردل لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے عین پیچھے 14 تاریخ کا گول تھالی جیسا چاند جگمگا رہا تھا۔ دودھیا چاندنی ان دونوں پر روشنی بکھیر رہی تھی۔ سب کچھ بہت واضح تھا، پھر بھی رچنا کی آنکھوں کے آنسو دھند پھیلا رہے تھے۔ شیردل اس سے کافی فاصلہ رکھ کر بیٹھا۔ شاعری کی زبان میں کافی کچھ کہہ دیا ہے۔ رچنا اب صرف اتنا پوچھنا ہے، کیا میری سچ مچ والی بیوی بنو گی؟ شیردل کے لہجے سے شرارت عیاں تھی۔ رچنا نے نظریں جھکا لیں۔ کیا مجھ سے شادی پر انکار ہے؟ شیردل اس کی خاموشی پر بے چین سا ہوا۔ رچنا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ شکر خدا کا، پھر خاموش کیوں ہو؟ تبو غالباً آپ کو پسند کرتی ہے، رچنا نے آہستہ سے کہا۔ اوہ، اس بات پر پریشان ہو؟ میں اور تبو ساتھ پلے پڑھے ضرور ہیں، پر مجھے اس کی عادات بالکل پسند نہیں۔ میری طرف سے اس کے لیے ہمیشہ انکار رہا ہے۔ میں نے کوئی امید کبھی نہیں دلائی اور اماں کو بھی ہمیشہ اس بات سے منع کیا، سو اپنی طرف سے میں بالکل کلیئر ہوں۔ شیردل نے خوشگوار انداز میں وضاحت کی۔ اور کچھ؟ اس نے پوچھا تو رچنا نے جواباً سر نفی میں ہلایا۔ بس سر ہلاتی رہو گی یا کھل کر بھی کچھ کہو گی؟ شیردل جھنجھلایا۔ رچنا مسکرائی۔ ہاں جی، مسکرا لو میری کیفیت پر۔ ادھر بڑی بھی مجھے گھر سے نکالنے پر تلی ہیں، کہتی ہیں دلہن واپس نہیں آئی تو تمہیں سامان سمیت گلی میں پھینک دوں گی۔
وہ نسوانی آواز نکال کر بولا تو رچنا بے اختیار ہنسی۔ تو جھوٹ کیوں بولا؟ اب بھگتیں، وہ مخصوص انداز سے بولی تھی۔ جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ مستقبل میں انجام پذیر ہونے والی سچائی تھی جو انہوں نے تمہیں دیکھتے ہی میری دلہن مان لیا۔ شیر دل نے رچنا پر ایک پیار بھری نظر ڈالی تو رچنا کے رخسار دہک اٹھے۔ ان سے کہیں انتظار فرمائیں، دلہن اتنی جلدی لوٹنے والی نہیں، رچنا نے بے اختیار کہا، پھر شرما کر نظریں جھکا لیں۔ شیر دل کا کہا بے ساختہ تھا۔ جی تو یہ اس خوبصورت کہانی کا اینڈ تھا، اور مزید اسی طرح کی خوبصورت کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔